جنہوں نے اپنی زندگی حقانیت اور صداقت سے لبریز گزاری، دنیا کے ہنگامے اور بھیڑ بھاڑ میں بھی دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، جنہوں نے زہد و تقوی سے آراستہ اپنی زندگی گزاری، کبھی قیمتی لباس جن بزرگوں نے نہیں پہنا، لذیذ غذاؤں کا استعمال نہیں کیا، اللہ نے اسے وہ انعام دیا کہ جو کام کسی محلوں میں رہنے والے بادشاہوں کے حصے میں جو شہرت، جو مقبولیت نہیں آئی، اللہ نے وہ شہرت و مقبولیت اس بندے درویش کو عطا فرمایا۔ عرس نظیر ملت میں آنے والے تمام زائرین خوش نصیب ہیں کہ وہ کسی نواب کے آستانے پہ نہیں آئے ہیں، وہ ایک فقیر اور درویش کے آستانے پہ آئے ہیں، جہاں سے دولت دنیا تو کم ملتی ہے، جن کے آستانے سے تقوی و پرہیزگاری کی نعمتیں زیادہ ملتی ہیں۔ یہ وہ درویش ہے جنہوں نے اس مادیت کے دور میں اپنے دامن کو دنیا سے بچایا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی تباہی اولاد کے ہاتھ ہوگی اور اولاد کی تباہی ماں باپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اخیر زمانے میں ماں باپ اگر نیک بھی بننا چاہیں تو اس وقت اولاد انہیں نیک بننے نہیں دے گی۔ اگر اولاد نیک بننا چاہے ماں باپ اسے نیک بننے نہیں دیں گے، یعنی ماں باپ اولاد کی وجہ سے تباہ ہو جائے اور اولاد ماں باپ کی وجہ سے تباہ ہوگی۔ اس معنی کر اگر اولاد نیک بننا بھی چاہے کہ میں داڑھی رکھوں، نماز پنجگانہ کا پابند بنوں، میں اسلامی لباس پہنوں، تو ماں باپ اسے کہیں گے جوانی میں تم بوڑھا کیوں بن رہے ہو؟ ماں باپ اسے کہیں گے عبادت کے لیے بہت سا وقت بچا ہوا ہے۔ ماں باپ کہیں گے ایک تم ہی کو جنت جانا ہے اور کوئی جنت نہیں جائے گا کیا؟ اس طرح کے طنز بھرے جملے کو سن کر جو شخص سنتوں کا عامل بننا چاہتا ہوگا وہ ماں باپ کے ان جملوں کے نشتر سے دل برداشتہ ہو کر داڑھی بھی منڈا لے گا، نماز بھی چھوڑ دے گا اور چوری ڈکیتی اور حرام خوری کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ اس طرح ایک اولاد تباہ ہوئی ماں باپ کے ہاتھوں۔ ماں باپ نیک بھی بننا چاہیں کہ میں حلال کھاؤں، کم پیسے پہ گزارا کر لوں، مگر اولاد تانا دے گی اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو تم نے مجھ کو پیدا کیوں کیا؟ اولاد کہے گی اگر تمہارے پاس اچھی آمدنی نہیں تھی تو تم نے ہم لوگوں کو پیدا کر کے فقیر کیوں بنایا؟ اگر پیدا کیا ہے تو ہماری ساری ضرورتوں کی تکمیل تم کرو۔ اب یہ ماں باپ اولاد کے تانے کو سن کر برداشت نہیں کر پائیں گے، اب یہ حرام کمائی کی راہ پر اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ تباہ ہوں گے۔ ایک دوست کی وجہ سے تباہ ہوگا۔ دوست چاہے گا بھی میں نیک بنوں، میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھوں، مگر ان کا دوست انہیں نمازی نہیں بننے دے گا، انہیں جھوٹے صوفی کا تانا دے گا، ان کا دوست اسے جوانی میں بوڑھا ہونے کا تانا دے گا، اس کا دوست اسے سماج میں سب سے احمق اور بیوقوف ہونے کا تانا دے گا۔ دوست کا تانا نہ سہ کر وہ شخص بھی اپنے دوست کے رنگ میں رنگ کر پکا دنیا دار بن جائے گا۔ سچ کہا حضور نے کہ ایک دوست کے ہاتھوں تباہ ہوگا۔ ایسے وقت میں، ایسے عہد میں، ایسے حالات میں جہاں دوست کے ہاتھوں دوست تباہ ہوتا ہو، جہاں والدین کے ہاتھوں اولاد تباہ ہوتی ہو، جہاں اولاد کے ہاتھوں والدین تباہ ہوتے ہوں، ایسے وقت میں سنتوں پہ عمل کرنا، ایسے وقت میں سب کی باتیں سن کر سبوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نبی محترم کے پیغام کو سینے سے لگا کر زاہدانہ زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے۔ اور جو اس سنکٹ کی گھڑی میں ایمان بچا لے، اپنا عمل بچا لے، اپنا تقوی بچا لے،
कारोबार की भीड़ भाड़ में सब्र और कनात के साथ जिंदगी गुजार ले, उसी जाहिद और दुर्वेश का नाम हुजूर नज़ीर मिल्लत है, जिन्होंने इस दुनियावी मादी भीड़ भाड़ में अपने आप को दोस्तों की बातों की जद में न आकर सरकार की सुन्नतों के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश की, जिन्होंने आसपास के सर्किल से बेनियाज होकर अपनी पूरी तवज्जो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे दे दी। जहाँ के चारों तरफ भड़कीले लिबास पहनने वाले हों, वहाँ सिंपल लिबास पहनकर सुन्नत पे अमल करना। जहाँ चारों तरफ नई नई गाड़ी खरीदने का शोर और हंगामा हो, वहाँ सादगी से एक मस्जिद में मामूली तनख्वाह पर इमामत करके जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजार देना। उन्होंने जिहाद किया है नफ्स से, उन्होंने जिहाद किया है दुनिया से, उन्होंने जिहाद किया है शैतान से। और जो नफ्स से जिहाद करे, जो शैतान से जिहाद करे, अपने आप को ख्वाहिशात से रोक ले, दुनियावी रंग में अपने आप को न रंगने दे, अल्लाह ने उसे वो इज्जत अता की। तुमने दुनिया को अपने करीब नहीं आने दिया, तुमने दुनिया की ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद दिया। अगर तुम चाहते तो गल्फ कंट्रीज जाकर आला किस्म की कमाई करके शानदार मकान, शानदार घर बना सकते थे, लेकिन तुमने नेपाल के देहात में, जहां आज भी इस तरक्की के ज़माने में मकान की खस्ता हाली, जहां की झोपड़ी, जहां की तंग गलियां, जहां की खस्ता हाली, यहाँ की गुर्बत की कहानी बयान करती है। तो आज यहाँ से 50 साल पहले यहाँ की गुर्बत का आलम क्या रहा होगा, जबकि आज नेपाल तरक्की कर चुका है। गल्फ कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में यहाँ के लोग पहुँचकर गाढ़ी कमाई करके ज़मीन खरीद रहे हैं, अच्छे मकानात की तामीर कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। लेकिन आज से 40-50 साल पहले, आज भी जब गलियों में गुर्बत के नज़ारे हैं, तो 50 साल पहले की गुर्बत का क्या आलम रहा होगा। उस ज़माने में जबकि लोगों को पैसे की हाजत थी, लोग पैसे कमाने के लिए बाहर के सफ़र करने की तैयारी कर रहे थे, ऐसे माहौल में जिस फ़कीर ने एक इमामत करके अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से बचाया, अल्लाह ने उसको वो मकबूलियत से नवाजा, वो शोहरत से नवाजा, वो इज्जत से नवाजा कि बड़े बड़े 1000 बीघा ज़मीन के जोतने वाले ज़मींदार, आज उनकी कब्र पे एक छिपकली चलती है, उनकी कब्र पे एक जानवर चरता है, उनकी कब्र पे उनका अपना बेटा हाजिरी नहीं देता है, उनकी कब्र पे उनके रिश्तेदार नहीं जाते हैं। और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दुनियावी आलाइशों से पाक रखा, जिन्होंने इंटरनेट से अपने आप को दूर रखा, जिन्होंने व्हाट्सएप और यूट्यूब की तामझाम से अपने आप को अलग रखा, जिन्होंने अखबारात में अपने नाम की नुमाइश से अपने आप को अलग रखा, जिन्होंने शोहरत और मकबूलियत के सारे मौके से अपने आप को दूर रखा, यानी पूरी नज़र सिर्फ अल्लाह की इबादत पे रही, नमाज पंजगाना की पाबंदी पे रही, जिनकी नज़र तहज्जुद और इशराक पे रही, जिनकी नज़र सादगी पे रही, जिनकी नज़र कनाअत पे रही, जिनकी नज़र तवक्कुल और सब्र पे रही, जिनकी नज़र मामूली ज़िंदगी गुजार कर आखिरत की नेमतों पे रही, जिन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ने वो इनाम दिया कि तुमने अपने आप को दुनिया से बचाया है। अब तुम्हारी कब्र पे तुम्हारी औलाद आए या नहीं आए, अब तुम्हारी कब्र पे तुम्हारे अपने रिश्तेदार आए या नहीं आए, अल्लाह तुम्हारी इज्जत को करोड़ों लाखों लोगों के दिलों में डाल देगा, जो क़यामत तक तुम्हारी कब्र पे हाजिरी देंगे, वहां आके सलाम पेश करेंगे और तुम्हारे वसीले से रब्बे कदीर से दुआएं मांगेंगे। ये इनाम है अल्लाह का कि जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने बाल बच्चों के लिए जीता है, उनकी कब्र पे सन्नाटे का राज रहता है, और जो रब की खातिर जीता है और रब की खातिर मरता है, उनकी कब्र पे 24 घंटे रहमतों की बारिश होती है रहती है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, जो अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए डिवोट कर देता है, अल्लाह उसे देहात से उठा के शहर वालों के लिए काबिल रश्क बना देता है। नहीं देखा आपने इस जंगल में आज लोग बिहार के मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, आज लोग सीतामढ़ी से आ रहे हैं, आज लोग पूर्णिया से आ रहे हैं। मुझे मुलाकात मौलाना
مولانا نے بتایا کہ کچھ لوگ لکھنؤ اور سیتاپور کے علاقے سے آ رہے ہیں، کچھ لوگ کاٹھمانڈو سے آ رہے ہیں، جنہوں نے دیہات میں رہ کے زندگی گزاری، آج ان کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے شہروں کے لوگ آ رہے ہیں۔ سچ ہے، اس اصول کو گرہ باندھ کے رکھ لیجئے گا، جو جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جو جس قدر دنیاوی خواہشات کو اپنا قبلہ بنا لیتا ہے، اس سے دنیا بھی بھاگتی ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اس سے حصے میں آتی ہے۔ سرکار دو جہاں نے ہمیشہ اپنے پیغام میں، اپنی تعلیم میں اس پوائنٹ کو انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ دنیا، یہ دار الغرور ہے، دھوکے کی دنیا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا عیش کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ حضور نے خود اپنی زندگی کو دنیاوی آرام سے دور رکھا۔ سرکار دو جہاں نے جو کچھ کہا اپنے غلاموں کو کہ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ کیا مطلب؟ اپنی زندگی کو اتنی مختصر سمجھ لینا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے ممکن ہے تمہاری موت آ جائے۔ اپنی زندگی کو مختصر سمجھنا کہ رات میں بستر پہ جانے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کر لینا کہ تم نے آج نیکیاں کتنی کی ہیں اور تم نے گناہ کتنے کیے ہیں۔ ممکن ہے کہ ابھی تو بستر پہ سو رہا ہے، صبح سویرے تم کو اٹھنا نصیب نہیں ہو۔ حضور نے بارہا کہا وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لے، یعنی نفس کو مار لے اور جان لے کہ میں مر گیا، اس دنیا میں نہیں رہا۔ آج نام و نمود کی خاطر لوگ کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں شادی بیاہ میں، نام و نمود کی خاطر اپنے مکان کے پورٹیکو کو چینج کرنے کے لیے لوگ کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ جن کا پڑوسی بیمار ہے، جو دوائی کے لیے 5 روپے کو ترس رہا ہے، لیکن اپنے مکان کی تعمیر پہ لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر دینا، مکان میں قیمتی پتھر لگانے پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا، اور کتا کے پالنے پہ لاکھوں روپے خرچ کر دینا۔ یعنی آپ دیکھتے ہوں گے پیسے جب بڑھتے ہیں تو آدمی کتا پالنے لگتا ہے، اس کتا کے پالنے کے لیے آدمی نوکر کو رکھتا ہے، جس نوکر کی تنخواہ 10 سے لے کے 20,000 روپے ماہانہ تک ہوتی ہے۔ ایک غریب پھپھیرا بھائی ہے جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں، ایک غریب بہن ہے جس کے پاس علاج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کتا کے پالنے کے لیے ماہانہ 30,000 روپے اس کتے پہ خرچ کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا غلام بنا لیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا کی کیچڑ میں لت پت کر دیا، حضور نے منع کیا تھا کہ خبردار کبھی اس دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ صبح کرنا تو شام کا انتظار مت کرنا، شام کرنا تو صبح کا انتظار مت کرنا، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لینا۔ یعنی ایک مردے کو نام و نمود سے کیا مطلب ہے؟ جب تک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے لمبی زندگی گزارنی ہے، اسے ہی ہوتا ہے کہ میرا نام دنیا میں ہو، اسے ہی دکھاوی کی خواہش ہوتی ہے، اس کے دماغ میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل دماغ میں نمائش اور تصنع اور بناوٹ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی تصنع کی خواہش اسے گناہوں کے قریب لے جاتی ہے، یہی بناوٹ کی خواہش اسے گناہوں کی کیچڑ میں دھسا دیتی ہے۔ آج ریاکاری نے مجھ کو تباہ کیا، آج بناوٹ نے مجھ کو تباہ کیا، آج ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنے نے مجھ کو برباد کیا۔ یعنی شادی بیاہ میں نمائش، تیجا چہارم میں نمائش، 40واں اور برسی میں نمائش، عقیقہ اور منگنی میں نمائش، یعنی ہر موقع پہ نمائش نے مجھے مقروض بنا دیا، نمائش نے مجھے اچھے کاموں سے محروم رکھ دیا۔ اسی دکھاوے نے مجھ کو مسجدوں سے دور رکھا، اسی دکھاوے کی خواہش نے مجھے غریبوں کی امداد سے محروم رکھا۔ یعنی اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ جو مصطفیٰ نے دیا تھا، جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ دیا تھا، جو ہمیں مینر آف لیونگ دیا تھا، جو طرز رہائش اور جو ہمیں جینے کا انداز حضور نے دیا تھا، اس جینے کے انداز میں حضور نے سمپلیسٹی کا طریقہ بتایا تھا، حضور نے ہمیں سادگی کا ڈھنگ سکھایا تھا، حضور نے ہمیں صبر اور قناعت کا راز بتایا تھا کہ یہ دنیا کے 100 سال اللہ کے نزدیک پانی کا ایک بلبلہ ہے،
اس 100 سال پر ہی جنت کا انحصار ہے، اس 100 سال کے اندر کی زندگی ہی پر وہ جہنم کی آگ کا انحصار ہے۔ اگر تم نے اس زندگی کا غلط استعمال کیا، تم نے ایک کافرانہ طرز اختیار کیا، تم نے ایک دنیا دارانہ زندگی گزاری، تو دنیا کا عیش بھی تیرے پاس تو آ نہیں پائے گا، چونکہ یہ دنیا دار المحن ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ارب پتی بھی بیمار ہوتا ہے، بادشاہ کے بیٹے بھی مرتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی سکھی نہیں رہے گا، چاہے وہ دن رات 24 گھنٹے دنیا جمع کرنے میں مشغول کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اس دنیا کی تعمیر میں ہی غم چھپا ہوا ہے، اس دنیا کے ہر لمحے میں مصیبتوں کا سیلاب پنہا ہے، اس دنیا کی تعمیر ہی کچھ اس ڈھنگ سے ہوئی ہے۔ یہاں ہمیشہ آدمی عیش اور آرام کی لذت کو کبھی محسوس نہیں کر سکتا، چونکہ آدمی کے پیٹ میں ہمیشہ پاخانہ رہتا ہے۔ اگر وہ پاخانہ نہ ہو 3 دن تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ آدمی کے پیشاب کی تھیلی میں ہمیشہ 1 سے لے کے 1.5 لیٹر تک پیشاب رہتا ہے۔ اگر وہ پیشاب نہ نکلے تو آدمی کا سر پھٹنے لگتا ہے۔ آدمی پانی نہ پیے تو مر جائے، اب پانی پیے اور پیشاب بن کے پانی نہ نکلے تو آدمی کی نگاہوں کے سامنے موت ناچنے لگتی ہے۔ یہاں بھوک ہماری کمزوری ہے، یہاں پیاس ہماری کمزوری ہے، یہاں پانی پینے کے بعد پیشاب میری کمزوری ہے، نیند میری کمزوری ہے، یہاں بیماری ہماری کمزوری ہے، یہاں سیلاب ہماری کمزوری ہے، یہاں قحط سالی ہماری کمزوری ہے، یہاں غربت کی آگ میں جلنا ہماری کمزوری ہے، دولتوں کے انبار کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھنا ہماری کمزوری ہے۔ میرے پاس 1 کروڑ کی کار ہے، سامنے والے کے پاس 10 کروڑ کی کار آ گئی، وہاں 1 کروڑ کی کار خریدنے کے بعد جو مزہ ملا تھا، جو آدمی مسکرا رہا تھا، جسے لگ رہا تھا کہ جو کام میں نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن جب ان کے سامنے 10 کروڑ کی کار کھڑی ہوتی ہے، اس کو اپنی 1 کروڑ کی کار پھیکی نظر آتی ہے۔ اب ان کے دماغ میں ایک رنج پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مہنگی کار سامنے والے نے کیوں خرید لیا، اپنے آپ کو اس کے سامنے غریب سمجھتا ہے۔ یہ وہ دنیا دارانہ حرکتیں ہیں جو آدمی کو ہمیشہ رنج میں رکھتی ہیں، ہمیشہ غم میں مبتلا رکھتی ہیں۔ میں صحت مند ہوں مگر میری اولاد بیمار پڑ جاتی ہے، میں مالدار ہوں مگر میرے رشتہ دار غریب ہیں۔ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا 2 بھائی، ایک ارب پتی بن گیا، ایک بمبئی میں ٹھیلا چلاتا ہے، ایک ڈی ایم بن گیا، ایک چپراسی بھی نہیں بن پایا۔ جب وہ ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب اپنے بھائی کی غربت کو دیکھتا ہے اسے رنج اور ملال ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، یہ تو صاحب 50 لاکھ کروڑ کے مکان میں رہتا ہے، ان کا بھائی کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ یعنی بھائی کی غربت اس کو رنج دلاتی ہے۔ اسے دنیا میں کمپلیٹ سکون کسی کے حصے میں نہیں آیا ہے۔ اس دنیا کی عمارت ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے، کب سیلاب اسے تباہ کر دے، کب اسے زلزلہ تباہ کر دے، کب تیز ہوا آندھی کی زد میں آ کے یہ مکان گر جائے۔ بہت شوق سے لوگ 20 سال میں گاڑھی کمائی کر کے تب مکان بناتے ہیں، لیکن زلزلہ کا 5 سیکنڈ کا جھٹکا اس مکان کو زمین دوز کر دیتا ہے۔ تو دنیا کی کسی بھی چیز کو آپ غور سے دیکھ لیں، انسان کی اپنی زندگی ہو، کوئی نہیں چاہتا کہ میں جلدی سے مر جاؤں، لیکن مرضی کے خلاف یہ انسان بہت جلد مر جاتا ہے۔ 25 سال کی جوانی میں مر جاتا ہے، 90 سال کا بوڑھا موت کے انتظار میں پڑا ہوا ہے، 18 سال کا جوان دنیا سے چل دیا۔ کورونا کا پہلا حملہ بہت سارے لوگوں کی جان لے گیا، کورونا کی دوسری لہر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان کو بہا لے گئی، تیسری لہر کی دستک ہے، نہ جانے نیپال کے کن کن لوگوں کے لیے موت کا پیغام یہ تیسری لہر بن کے آنے والی ہے، نہ جانے ہندوستان کے کن کن لوگوں کی زندگی کو اجاڑنے کے لیے یہ تیسری لہر نے دستک دیا ہے، جو پوری دنیا کے لوگوں کی نیند اڑا دی ہے۔ ان کے دل اور دماغ میں پچھلے 2 سال جس طرح گزرے ہیں اس کی دہشت اس کے دماغ میں ڈال دیا ہے۔ یعنی جس کے دماغ میں یہ ہو کہ کل کورونا کی تیسری لہر اسے مار دے گی، وہ اسے کھانے میں کیا مزہ آئے گا، جسے یہ ڈر ہو کہ ممکن ہے کہ میرا جوان بیٹا جو پنجاب میں کام کر رہا ہے وہ کورونا کی تیسری لہر میں مر جائے، اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا، اس کو مکان کا بہت بڑا قیمتی گدا اس کو اچھا نہیں لگے گا، اسے صوفہ پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا۔ جب باپ کے دماغ میں یہ بات گھس جائے ممکن ہے کہ تیسری لہر میں میرا بیٹا مر جائے، لہر آئے یا نہیں آئے موت کا خطرہ ہر وقت دنیا میں رہتا ہے،
میں مر جاؤں, میری بیوی مر جائے, میرے بچے مر جائیں, میرا دوست مر جائے, میرے داماد مر جائیں, میں نہیں مروں, میری بیٹی مر جائے, میرا پوتا مر جائے, میرا نواسا مر جائے, یہ موت ایسی خطرناک چیز ہے جو ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے. جو موت ہی ایک ایسا واز ہے, موت ایک ایسی نصیحت ہے جس پر جتنا زیادہ بندہ غور کرتا ہے بندہ سافٹ ہو جاتا ہے, بندہ نرم ہو جاتا ہے. بندہ کے دل میں جو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے یہ موت اس کے گھمنڈ کو دور کر دیتی ہے. آج ہم نے اسی موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا, نتیجے میں ہمارا سینہ گھمنڈ کا کارخانہ بن گیا. تھوڑی سی کمائی کرتا ہوں, اب میں دوسروں کو سلام کرنا چھوڑ دیتا ہوں. چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہوں, اب پڑوسی کو جانور اور الو میں سمجھنے لگتا ہوں. چھوٹی سی گاڑی میں خرید لیتا ہوں, سماج کے سارے لوگوں کو میں ایک ذلیل کیڑا سمجھنے لگتا ہوں. میں اسے سلام کیوں کروں؟ میں منتظر رہتا ہوں کہ چونکہ میں گاؤں کا سب سے بڑا مالدار بن گیا, اب سارے لوگ مجھ کو سلام کریں. اور غریب بھی کہتا ہے تو مالدار ہے, اپنے گھر میں رہ, میں تمہیں کیوں سلام کروں؟ میں محنت مزدوری کر کے کماتا کھاتا ہوں, میری دنیا اپنی الگ ہے, تمہاری دنیا الگ ہے. جب تم میرے قریب نہیں آتا میں تیرے قریب کیوں جاؤں؟ یعنی غریب کے سینے میں بھی گھمنڈ ہے, چاہے مالدار بوڑھا کیوں نہ رہے, مالدار عالم کیوں نہ رہے, مالدار متقی کیوں نہ رہے, وہ مالدار ہے اس لیے میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا, سلام نہیں کروں گا. میں غریب ہوں, میں اپنی جگہ ہوں. اب یہ مالدار چاہے وہ پروفیسر اور سائنٹسٹ کیوں نہ رہے, وہ غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں, میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ یہ دونوں بے چینی کی آگ میں جلتے ہیں, دونوں گھمنڈ کا پتلا ہے. ان کے سینے میں رعونت اور غرور ہے کہ میں اس سے بڑا ہوں, میری اچھی صحت ہے, میری اولاد کے پاس خوبصورتی ہے, میرے داماد کی اچھی کمائی ہے, میرا مکان بڑا ہے, میرے پاس ڈھیر ساری زمینیں موجود ہیں. جہاں موت کا ذکر نہیں ہے وہاں ایک مکان آدمی کو مغرور بنا کے جانور بنا دے گا. مغرور آدمی کسی بھی وقت سماج میں رسوا اور ذلیل ہو سکتا ہے. دوسرے گنہگاروں کو سزا ممکن ہے کہ دنیا میں نہ ملے, مگر دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے. وہ دونوں گناہ بڑی تیزی سے بھی دنیا میں پھیل رہا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے دوسرے بدکاروں اور گنہگاروں کو سزا ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ملے, مگر جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جو دولتوں کے نشے میں ماں باپ کو عزت نہیں دیتا, ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہو, ماں باپ سے اونچی جگہ بیٹھتا ہو, ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہو, ماں باپ کی توہین کرتا ہو, اسے اس وقت تک اللہ موت نہیں دے گا جب تک کہ دنیا ہی میں اس کو اس کی اولاد کے ہاتھوں ذلیل نہیں کر دے گا. ماں باپ کو ستانے والا کبھی دنیا میں خوش نہیں رہے گا, ماں باپ کو ستانے والا کبھی اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی. اللہ اسے ذلیل اور رسوا کرے گا دنیا میں, تب اسے موت دے کر جہنم کی آگ میں جلائے گا. اور دوسرا مجرم وہ ہے جس نے دنیا میں گھمنڈ سے کام لیا, جن کے سینے میں صحت کا گھمنڈ ہے, جوانی کا گھمنڈ ہے, مکان کا گھمنڈ ہے, گاڑی کا گھمنڈ ہے. اسی گھمنڈ نے آج گھر سے محبت کو چھین لیا, اسی گھمنڈ نے آج سماج سے محبت کو چھین لیا, اسی گھمنڈ نے آج مدرسہ, مسجد اور خانقاہوں سے سکون کو چھین لیا, اسی گھمنڈ نے آج مسجدوں میں نمازی کے درمیان جو ایک ساتھ امیر اور غریب کے مل کر نماز پڑھنے کا جو حسین منظر ہے, جسے شاندار ڈیموکریسی کے مظاہرے اور امبوڈیمنٹ کا نظارہ کہا جاتا ہے, دنیا کے لوگ میری مسجدوں کو جھانک کے دیکھتے ہیں. یہاں ارب پتی اور غریب دونوں ایک صف پہ کھڑا ہوتے ہیں, یہاں گورا اور کالا دونوں آپس میں بازو میں ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن مسجد کی صف تک ہی میں کھڑا رہتا ہوں. مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے سینے میں گھمنڈ ہوتا ہے, ذات برادری کا غرور ہوتا ہے, ہمارے سینے میں ملک اور وطن اور صوبے کا گھمنڈ ہوتا ہے. میں فلاں ملک میں پیدا ہوا ہوں, یہ غریب ملک میں پیدا ہوا ہے, میں اس ملک کے فلاں پوش اسٹیٹ میں پیدا ہوا ہوں, یہ فلاں جاہل اور غریب اسٹیٹ میں پیدا ہوا ہے, میری زبان اس سے زیادہ اچھی ہے, میرا کپڑا اس سے زیادہ اچھا ہے, میں بمبئی میں رہتا ہوں, یہ لکھنؤ میں رہتا ہے, بمبئی لکھنؤ سے سپیریئر ہے, میں گجرات میں پیدا ہوا ہوں, یہ بنگال میں پیدا ہوا ہے, گجرات بنگال سے سپیریئر ہے, میں انڈیا میں پیدا ہوا ہوں, یہ نیپال میں پیدا ہوا ہے, میں اس نیپالی سے زیادہ سپیریئر ہوں, میرا ملک بڑا ہے, میرا ملک ڈیولپڈ ہے, میرا ملک ترقی یافتہ ہے. یعنی غرور کا ایک نہ ایک بہانہ بندہ پال لیتا ہے. یعنی اگر
اگر موت کی یاد نہیں رہے تو کسی ملک میں پیدا ہونا، یہی اس ملک میں پیدا ہونا غرور کا ذریعہ ہو جائے گا. کسی اونچے خاندان میں جنم لینا یہی گھمنڈ کا ذریعہ ہو جائے گا. گورا رنگ اس کے پاس ہونا یہی غرور کا ذریعہ ہو جائے گا. جتنے بھی لوگ گھمنڈ میں جیتے ہیں، جن کی بات میں گرمی، جن کی چال میں گرمی، جن کی نظر میں گرمی، جن کے بیٹھنے کے انداز میں گرمی، جن کے اسٹائل میں گرمی جھلکتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی دنیا کی چھوٹی سی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے. یعنی یا تو ان کے پاس حسن ہوگا، یا ان کے پاس علم ہوگا، یا ان کے پاس اعلیٰ خاندان ہوگا، یا ان کے پاس زمینداری ہوگی، یا ان کے پاس شہرت ہوگی، یا ان کے پاس بڑا خاندان ہوگا، بہت سارے لوگوں کا جتھا ہوگا. یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جس کو دیکھ کر وہ مغرور بن جاتا ہے. جبکہ وہی نعمت، جوانی اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، اولاد کا حسن اللہ کی نعمت ہے، مکان اور زمینداری اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ موت کو یاد کرے اور رسول پاک کی سنت پر اس کی نظر رہے، مکان بڑھتا جائے گا، اس کی عاجزی بڑھتی جائے گی، زمین بڑھتی جائے گی، اس کا عجز بڑھتا جائے گا، اولاد بڑھتی جائے گی، اس کی عبادت بڑھتی جائے گی، پیسے بڑھتے جائیں گے، اس کا سجدہ شکر بڑھتا جائے گا. چونکہ وہ جانے گا جب نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اس کا شکر بھی بڑھا دینا چاہیے. اور جب یہاں نعمتیں بڑھتی ہیں تو آدمی عبادت بڑھا دیتا ہے، سجدہ بڑھا دیتا ہے. کہاں؟ جب اس کے دماغ میں نرمی پیدا ہوگی، جب اس کے دل میں رقت پیدا ہوگی، جب سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا، یہی نعمتیں اس کے جھکانے کا ذریعہ بن جائیں گی. نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور اس کا سجدہ شکر بڑھتا جائے گا. لیکن جہاں تقوی نہ رہے، جہاں واعظ و نصیحت نہ رہے، جہاں اچھا ماحول نہیں رہے، تو نعمت بڑھتی جائے گی، گھمنڈ بڑھتا جائے گا. نعمت بڑھتی جائے گی، غرور بڑھتا جائے گا. نعمت بڑھتی جائے گی، اس کا سینہ تان کے چلنا بڑھ جائے گا. وہی دولت جس کے کثرت عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہی جوانی جس کے لیے کثرت عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے، یہی اولاد جس کے لیے کثرت عبادت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اب اگر علم نہیں رہا، عقل نہیں رہی، اسی اولاد کی وجہ سے وہ گھمنڈ کا پتلا بن جائے گا. پیسہ بڑھتا جائے گا، وہ فرعون بنتا جائے گا. دولت بڑھتی جائے گی، وہ حامان و شداد بنتا چلا جائے گا. وہ اس کے مال بڑھتے جائیں گے، اولاد بڑھتی جائے گی، وہ وقت کا قارون بنتا چلا جائے گا. یعنی گھمنڈ کا پتلا ہو جائے گا. آج کی تاریخ میں جو دنیا میں یہ گھمنڈ نے سر اٹھایا ہے، غریب سے غریب تر آدمی وہ بھی گھمنڈ کا پتلا ہے. جن کے پاس بظاہر کوئی نعمت تو نہیں ہے، البتہ ممکن ہے کہ ان کے پاس حسد کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہو، وہ مالداروں سے چڑھنے اور جلنے کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہو. جبکہ پیغمبر اعظم نے ڈراتے ہوئے کہا تھا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 شخص ایسے ہیں جس سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. بات بند کر دینا یہ ناراضگی کا ذریعہ ہے. کسی سے بات کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت کی نظر سامنے والے پہ پڑتی ہے. لیکن کوئی بات بند کر دے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا سامنے والے پہ غضب ہے اور غصہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جس سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، ان کی طرف نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا. 3 شخص ایسے ہیں جس سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب حضور فرماتے ہیں پہلا شخص اس 3 میں کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں ملک کذاب، یعنی جھوٹا بادشاہ. یعنی جس بادشاہ کی طرف رعایا کی نظر رہتی ہے، یہ بادشاہ ہے میری امیدوں پہ کھرا اترے گا، یہ بادشاہ ہے جو مجھے انصاف دلائے گا، یہ بادشاہ ہے جو ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرے گا، یہ بادشاہ ہے جو ظالموں کا ڈینا توڑے گا. لیکن اگر بادشاہ جھوٹ سے کام لے، بادشاہ رعایا سے فریب کرے، وعدہ کرے کہ میں سڑکیں بناؤں گا لیکن نہیں بنائے، اسے سخت اور
दर्दनाक अजाब होगा। चूंकि रिआया ने उसे अपना सरदार माना है, उसे अपना नवाब माना है, उसे अपना आका मलजा माना है। रिआया के यकीन के साथ मजाक करना, उनकी रिआया के एतमाद को ठेस पहुंचाना, झूठ बोलकर रिआया के साथ दगा करना, यह खतरनाक जुर्म है। इसलिए क़यामत के दिन मलिकुल कज़्ज़ाब झूठे बादशाह को अल्लाह दर्दनाक अजाब देगा। यानी ना निगाहे रहमत उस पे डालेगा, ना अल्लाह उससे बात करेगा, ना उसको गुनाहों से पाक करेगा। समाज का चौधरी जिनके पास ताकत है, जो समाज में फैसला करता है, जो पंचायती करके समाज के लोगों का चौधरी बनता है, अगर वो भी झूठ से काम ले, यानी गरीबों से दगा करे, अपनी पब्लिक से छल करे, वो भी इसमें दाखिल हो जाएगा। चूंकि समाज का छोटा मोटा राजा वह होता है जो समाज का प्रमुख होता है, जो समाज का प्रधान होता है, जो समाज का वार्ड काउंसलर होता है, जो समाज का सरपंच होता है, जो समाज का मुखिया होता है, वो समाज के राजा की जगह पे होता है, वो समाज का बादशाह होता है। अगर वह झूठ से काम ले तो उसको दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। हुजूर ने इस सही और मोतबर हदीस में सरकार के इस कौल का जिक्र हुआ है कि 3 शख्स पे अल्लाह निगाहे रहमत नहीं डालेगा। पहला शख्स है झूठा बादशाह। अल्लाह अगर दौलत दे दे प्रधानी की तो सच बोलना चाहिए, अल्लाह दौलत अता करे बादशाहत की तो सच बोलना चाहिए, अगर अल्लाह समाज में इज्जत दे तो लोगों से दगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मलिकुल कज़्ज़ाब को दर्दनाक अजाब अल्लाह देगा। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह क़यामत के दिन दर्दनाक अजाब देगा, इस हदीस पाक में जिनका जिक्र मुस्तफ़ा ने फरमाया है वो है शैखुन ज़ानिन, यानी बूढ़ा ज़िनाकार। बूढ़ा ज़िनाकार अल्लाह उसे दर्दनाक अजाब देगा। जवानी में पांव किसी का फिसल जाए, वहां लोग कहते हैं चलो जवानी दीवानी होती है, वहां ख्वाहिशात से मगलूब होकर, यानी ख्वाहिशात ने ऐसा डेरा जमाया, इससे टॉलरेंस नहीं हो सका, इससे सब्र नहीं हो सका, ये ख्वाहिशात के आगे झुककर ऐसा काम कर लिया। अगर 18 साल 25 साल का जवान उसकी आंख फिसल जाए, उसकी जबान बहक जाए, उसके पांव फिसल जाए, वह ख्वाहिशात का गुलाम होकर मुजरिम हो जाए, कहते हैं कि जवानी एक सबब है जिसकी वजह से ये बंदा गुनाहों की कीचड़ में लथपथ हो गया, नहीं बर्दाश्त हो सका, उन्होंने जिना की कीचड़ में अपने आप को दाखिल कर दिया। वहां एक सबब है, जाहिरी रीजन है जवानी। लेकिन अगर बंदा 40 साल से ऊपर चला जाए, 50 साल से ऊपर चला जाए, अधेड़ उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में दहलीज में कदम रख दे, उसके बाद बंदा अगर उसकी आंख बहक रही है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डाल रहा है, वह दूसरों की गलियों में जाके वो जिनाकारी करने के लिए गलियों को सूंघता चला जा रहा है, जैसे कुत्ता हर वक्त हड्डी की तलाश में रहता है। ये 70 साल का बूढ़ा, ये 80 साल का बूढ़ा, ये 50 साल का बूढ़ा, ये 40 साल का अधेड़, अगर ये भी कुत्तों के हड्डी सूंघने की तरह, वह जहां औरतों की भीड़ भाड़ हो वहां जाके हड्डी सूंघने लगे, जहां औरतों की भीड़ भाड़ हो वहां निगाहें गाड़ कर उसकी तरह बुरी निगाह डालने लगे। जो अगर 18 साल का जवान ऐसा करता है, अगरचे ये भी बुरा है, ये भी हराम है, चाहे ज़िना जो बूढ़ा करे चाहे जवान, वो हराम है, लेकिन जवान अगर करता है तो वहां एक सबब यह है कि जवानी से मगलूब होकर ऐसा कदम उठाया। लेकिन जो 40 साल की उम्र को पार कर चुका हो, 18 साल के जवान की तरह अब उनकी जबान नहीं रही, आंख में वह ताकत नहीं रही, पेट में दाना पचाने की वह शक्ति नहीं रही, जोड़ जोड़ में दर्द शुरू हो गया, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की तैयारी अब हो रही है। 40 साल के बाद आदमी के क़वा मुज़महिल हो जाते हैं, आसाब कमजोर हो जाते हैं, आदमी के जोड़ जोड़ में दर्द होना शुरू होता है। 18 साल में जो 25 रोटी खा के पचा लिया था, अब वह 40 साल के बाद 25 रोटी खा के नहीं पचा पाएगा। 2 रोटी खाने के बाद भी उनको गैस निकालने की कैफियत उनकी पैदा हो जाएगी, यानी वह गैस्ट्रिक का मरीज हो जाएगा। वो चाहेगा कि मैं जवानी की तरह 25 रोटी दबा लूं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40 साल के आगे जाने के बाद ताकत आदमी के पास कमजोर होने लगती है, आसाब उसके कमजोर होने लगते हैं, अब वह धीरे धीरे मौत के करीब जाने लगता है। 10 साल के बाद अब वह बूढ़ा होगा, जहां बिनाई भी जाएगी, जहां बोलने की
طاقت بھی سلب کر لی جائے گی، جہاں ہاتھ اور پاؤں بھی اس کے کمزور ہو جائیں گے، جہاں جوڑ جوڑ میں گٹھیا کا درد ہوگا، جہاں جوڑ کا گریز ختم ہو جائے گا، وہ آدمی لاٹھی کے سہارے چلنے لگے گا۔ کہا گیا ہے کہ آدمی 40 سے اوپر جانے کے بعد اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے، وہ داڑھی منڈاتا ہے، تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ دے کے کہتا ہے یہ میرا پکا ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، پھر بھی یہ سبق نہیں سیکھا کہ میں موت کے بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، اب ان کا شمار مردوں میں ہوگا، یہ قبر کی منزل کا مسافر اب بن گیا۔ اب یہ 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال 25 سال 35 سال کے جوان کی طرح طاقت سے کبھی نہیں مل پائے گی، پھر بھی یہ نہیں سنبھلا، یہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے، تو شیطان کہتے میرا پکا دوست ہے جو 40 سال کی لمبی زندگی گزارنے کے بعد بھی موت کا تصور اس کے دماغ میں نہیں آیا، نیکی کی طرف مائل نہیں ہوا، سچی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، اب بھی ان کے دل دماغ میں دنیا کا بھوت سوار ہے، دنیا کی محبت کا نشہ چھایا ہوا ہے۔ شیطان ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے میرا پکا ساتھی ہے، یہ میرا فالوور ہے، یہ میرا انویائی ہے، یہ میرا پیروکار ہے، یہ میرا دوست ہے۔ کہا دوست دوست کے ساتھ کہاں جائے گا؟ دوست دوست کے ساتھ اب جہنم میں جائے گا۔ شیطان کا جب چیلا بڑھتا ہے، جب شیطان کے انویائی بڑھتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد آدمی کے دماغ میں نرمی پیدا ہونی چاہیے، 40 سال کے بعد زبان میں جو گرمی تھی وہ نرمی میں تبدیل ہونا چاہیے۔ پہلے جو زبان میں خشکی تھی، سوکھا پن تھا، وہ سوکھا پن سافٹنیس میں تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ بندہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ اگر 40 سال کے بعد بھی زبان سے گھمنڈ نکلے، 40 سال کے بعد بھی جلسہ جلوس میں جا کے عورتوں کی بھیڑ میں نگاہوں کو سیکنے کی کوشش کرے، مزارات پہ وہ تقریر سننے نہیں جاتا ہے، مزارات پہ چونکہ کافروں کے مندر کی طرح وہاں بھی 90% عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اس لیے کہ ہندوؤں کے مندروں میں وہاں مرد 10% ملیں گے، 90% عورتیں ملیں گی۔ آپ نے کبھی اس پوائنٹ پہ غور نہیں کیا، چونکہ غیر مسلموں کا عقیدہ آخرت کا نہیں ہوتا، جنت پانے کا نہیں ہوتا، جہنم سے بچنے کا نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں کو صرف دنیا میں اچھا کھانا چاہیے، اچھا کپڑا چاہیے، اولاد کا حسن چاہیے، اچھا داماد چاہیے، اچھا نواسا، اچھا پوتا چاہیے، انہیں بہت کچھ چاہیے، انہیں اچھا کھان پان بھی چاہیے، اچھا مکان بھی چاہیے، یعنی صرف دنیا چاہیے۔ اور یہ خواہشات عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، انہیں شوہر کی لمبی عمر بھی چاہیے، انہیں اولاد بھی چاہیے، اولاد کی نوکری بھی چاہیے، ملازم کا کاروبار میں بڑھوتری بھی چاہیے۔ اس لیے ان عورتوں کے پاس جب خواہشات زیادہ رہتی ہیں، کسی جنگل سے خواہش پوری ہو جائے، چچندر سے خواہش پوری ہو جائے، بندر سے خواہش پوری ہو جائے، کوئی بول دیا فلاں ایک درخت ہے وہاں میں گیا تھا اور بولا تھا کہ مجھے دکان مل جائے، میں وہاں آ کے کپڑا باندھ دوں گا، 50 دن کے بعد مجھ کو دکان مل گئی، بہت وہاں دعا قبول ہوتی ہے، بہت بھاگیشالی پیڑ ہے وہ۔ اب یہ سامنے والے کے ساتھ بولا، سامنے والا بولا میں بھی وہاں جاؤں گا، یہ وہاں گیا، اب یہ بھی پیڑ میں دھاگا باندھا، وہاں کپڑا لپیٹا اور وہاں پرانا کپڑا لٹکا دیا اور بولا بابا مجھ کو گاڑی ملنی چاہیے، یعنی پیڑ بابا چونکہ اس کو مال چاہیے، اب یہ مال چاہے جہاں سے مل جائے، چاہے گائے سے مل جائے یا بیل سے مل جائے یا سانپ سے مل جائے یا کسی بندر سے مل جائے یا چھچندر سے مل جائے، چاہے اسے ندی کے کنارے مل جائے یا سورج کو پرنام کرنے سے مل جائے یا چاند کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے سے مل جائے یا ندی میں ڈبکی لگانے سے مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم کبھی بندر کے سامنے، کبھی چھچندر کے سامنے، کبھی پیڑ کے سامنے، کبھی پہاڑ کے سامنے، کبھی کسی انسان کے سامنے، کبھی ندی کے سامنے، کبھی جھرنا کے سامنے، کبھی نالا کے سامنے، کبھی بیل کے سامنے، کبھی سانپ کے سامنے، کبھی ہاتھی کے سامنے، کبھی بندر کے سامنے، کبھی چھچندر کے سامنے۔ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی اس ذلیلوں نے جس کو اپنا خدا نہیں مان لیا، جن کے سامنے سر نہیں جھکایا، جن کے سامنے اپنی پیشانی کو ذلیل نہیں کیا۔ بتا دیں ہے کوئی کیڑے کی پرستش کرنے والا، سانپ کی پرستش کرنے والا، بندر کی پرستش کرنے والا، جانور کی پرستش کرنے والا، جانور کے
پیشاب کو پاک سمجھنے والا، جانور کے پاخانے سے پاکی حاصل کرنے والا کیا کس طرح ذلیل ہو گئے. یعنی جو ایک خدائے واحد پہ ایمان نہیں لاتا ہے اسی طرح دنیا کی مخلوق کے سامنے ذلیل ہوتا رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا رول کس پوائنٹ پہ رہتا ہے، اسلام لانے کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ملتا ہے. میں کہتا ہوں جنت تو مرنے کے بعد ملے گی. اس دنیا میں انتشار خیالی سے اسلام بچاتا ہے، ہزار دروازے پہ بھٹکنے سے اسلام بچاتا ہے، مخلوقات کے سامنے جھکنے سے اسلام بچاتا ہے، ندی نالے جانور کو خدا کہنے سے اسلام بچاتا ہے. جو 50 جگہوں پہ سر ٹیکتا تھا ممکن ہے یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، یہاں سے مل جائے، وہ ایک خدائے واحد پر ایمان لے آئے، ان کی پیشانی ہزاروں جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ جاتی ہے، ان کی پیشانی رسوا ہونے سے بچ جاتی ہے، وہ ذلیل ہونے سے بچ جاتا ہے. اسلام کا سب سے بڑا بینیفٹ بندہ اپنی ساری تمناؤں کو اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے. رب ہی ہے زندگی دینے والا، رب ہی ہے موت دینے والا، رب ہی ہے سلطنت دینے والا، رب ہی ہے سلطنت چھیننے والا، رب ہی ہے عزت و وقار دینے والا، رب ہی ہے ذلیل اور رسوا کرنے والا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. جب بندہ کے سینے میں یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے موت دینے والا اللہ، تو بندہ موت سے نہیں ڈرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ساری دنیا مل کے مجھے مارنا چاہے پھر بھی مار نہیں پائے گی اگر میرا رب مجھ کو بچانا چاہتا ہے، اور اگر میرا رب مارنا چاہے دنیا کے سارے طبیب مل کر بچانا چاہے بچا نہیں پائیں گے. یہی اسلام کا بنیادی پیغام ہے. قرآن پاک میں آیا ہے اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی، اگر اللہ کسی کو نفع پہنچانا چاہے ساری دنیا مل کے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہے گی. جب یہ یقین کمزور ہوتا ہے تو آدمی کے گھر میں ایک میت ہوتی ہے، کہتے ہیں کسی نے جادو کر دیا ہوگا، کسی نے ٹونا کر دیا ہوگا، کسی نے کوئی کام کر دیا ہوگا، کسی جنات کا بسیرا اس کے گھر میں ہو گیا ہوگا اس لیے وہ مر گیا. اب وہ دوڑتا ہے عامل کے پاس، وہ دوڑتا ہے کسی جھوٹے تعویذ گنڈے کا کاروبار کرنے والے کے پاس. حلال طریقے سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے تدبیر کرتے ہوئے، جیسے روزی دینے والا اللہ ہے مگر بندہ کھیت میں ہل چلاتا ہے، دھان لگاتا ہے، دھان کاٹتا ہے، اس دھان کو تیاری کر کے اس کا چاول بنا کے کھاتا ہے. شفا دینے والا اللہ ہے مگر بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی کھاتا ہے، وہ دوائی تدبیر ہے، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے. میں گھر سے باہر نکلا یہ تدبیر ہے، میں روزی کتنی ملے گی یہ اللہ کو معلوم ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے، یقین کے ساتھ کھیت میں جا کے روزی روٹی کی تلاش کرنا یہ جائز ہے، مگر اسی درخت کو روزی دینے والا سمجھ لینا، ڈاکٹر کو شفا دینے والا سمجھ لینا، اس سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اگر وہ علاج نہیں کرائے مر جائے گناہ نہیں ہوگا. اس لیے گناہ نہیں ہوگا وہ علاج کروا سکتا تھا لیکن اس دوائی سے شفا ملے گی یا نہیں اس کی ضمانت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی بیمار پڑے اور علاج نہیں کروائے اسی میں مر جائے اس کے لیے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوگا کہ تم نے علاج کیوں نہیں کروایا. ہاں کوئی بھوکا ہے اور اس کو ایک دانہ مل جائے تو اس کی زندگی لوٹ سکتی ہے، وہ موت کے منہ میں جانے سے بچ سکتا ہے. یہاں تو یقین ہے کہ جو آدمی بھوکے رہنے کی وجہ سے مر رہا ہے وہاں اگر ایک دانہ کھا لیا تو دانہ کھانے کی وجہ سے بھوک رفع ہوگی، وہ بچ جائے گا. پیاس کی شدت ہے اب روح نکلنے والی ہے، وہاں تو یقین ہے کہ پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، وہاں اگر 2 قطرہ پانی مل جائے تو اس کے جینے کا ذریعہ بن جائے گا پانی کا قطرہ. یعنی اگر اس وقت میں 2 بوند شراب پی لے جس سے کہ وہ بچ جائے، وہ شراب پینا اس کے لیے اس وقت میں ضروری ہے چونکہ وہ شراب لکوڈ پانی ہے، اس کو پینے کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے. اب بھوکا مر رہا ہے، حرام اس وقت کھا لے، کھانا اس کے لیے درست ہے. اگر وہ نہیں
کھائے گا, مردار سامنے موجود ہے, کھائے گا تو بچ جائے گا, اس کے لیے کھانا ضروری ہے. لیکن چونکہ وہاں یقین ہے کہ کھانے کے بعد زندگی لوٹ جائے گی, پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جائے گی, لیکن دوائی کھانے کے بعد بیماری دور ہو جائے گی, شفا مل جائے گی, یہ یقین نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی دوائی نہ کروائے, بغیر علاج کے مر جائے, قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہ ہوگا. لیکن کسی کے پاس پانی رہا, پیاس کی حالت میں مر گیا, پانی نہیں پیا, اس سے سوال ہوگا کہ تم نے پانی پی کر پیاس کیوں نہیں بجھائی. اس کا مطلب ہے کہ تم نے خودکشی کی ہے, تم نے سوسائیڈ کیا ہے, تم نے حرام موت بول لیا ہے, تم نے خودکشی کیا ہے, سوسائیڈ کیا ہے, اس لیے تم سے مواخذہ ہوگا, اس سے سوال ہوگا. لیکن علاج کرانے میں چونکہ یقین نہیں ہے, اس لیے بغیر علاج کے کوئی مر جائے, وہاں مواخذہ نہیں ہوگا. یہ تدبیر ہے. اسی طرح تدبیر کے ناطے کسی اچھے عامل کے پاس جانا جو 5 وقت نماز کا پابند ہو, جس کا اللہ پر یقین کامل حاصل ہو, ان کے پاس جانا اور ان کا بھی شریعت کے مطابق قرآن حدیث سے اور بزرگان دین کے اچھے اعمال سے, جس میں کوئی مشرکانہ فعل شامل نہ ہو, ان کا اس طرح دعا تعویذ کرنا جائز ہے, اسی تدبیر میں شامل ہے. لیکن بے نمازی کے پاس جانا جو مشرکانہ الفاظ سے, شفلی کے عمل سے, جادو ٹونے سے علاج کرتا ہو, ان کے پاس جانا کسی بھی طرح درست نہیں, اور اپنے ایمان کے زائل ہونے کا اندیشہ ہے اور ڈر ہے. اگر کسی مشرک کے پاس کوئی گیا, انہوں نے مشرکانہ قول پڑھ کر کے جھاڑ پھونک دیا, بیٹا اس کا اچھا بھی ہو گیا, پھر بھی ان کے پاس جانا حرام ہے, چونکہ وہاں جانے میں ایمان کے لٹنے کا اندیشہ ہے. جب یقین پختہ ہوتا ہے تو بندہ کا بیٹا مر کیوں نہ جائے, وہ کسی مشرک کے پاس نہیں جائے گا, وہ کسی حرام خور کے پاس جو کہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا ہے, ان کے پاس نہیں جائے گا. لیکن جب یقین کمزور ہو جاتا ہے, پھر یہ سوچتا ہے کہیں سے بھی فائدہ مل جائے, چاہے جنگل سے, جھاڑ سے, پیڑ سے, درخت سے, ندی سے, نالا سے, کہیں سے ہو, فائدہ مل جائے. یہی حال کافروں کا ہے. یقین چونکہ رب پہ نہیں ہے, جنت پہ نہیں ہے, اس لیے جہاں کی خبر ملی وہاں بھیڑ لگ گئی. ان کے ہاں مرد 5% جاتے ہیں, 95% عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے, چونکہ عورتوں کو دنیا زیادہ چاہیے, عورتوں کے سینے میں خواہشات زیادہ ہوتی ہے, اسے کپڑا بھی چاہیے, اسے زیور بھی چاہیے, اسے اچھا مکان بھی چاہیے, شوہر کی لمبی عمر بھی چاہیے. اس لیے مندروں میں یہ ساری دنیا جمع کرنے کی بھیڑ ہوتی ہے. جہاں سے کوئی افواہ پھیل گئی کہ وہاں میں گیا تھا, مکان اور گاڑی بھی مل گئی, تو پھر وہاں بھیڑ لگتی ہے. جس طرح ایک بھیڑ پانی میں اگر گرا تو بھولی بھالی قوم سب پانی میں گر گئی, اسی طرح لوگ اس قدر دنیا کے حریص اور لالچی بن کر عقل اور علم سے عاری ہو جاتے ہیں, نہیں دیکھتا ہے کہ فائدہ کہاں سے مل رہا ہے, فائدہ کس وجہ سے مل رہا ہے. جو کسی حرام کام سے مل رہا ہے تو میں نہیں جاؤں, حلال طریقے سے ملتا ہے تو میں جاؤں, کچھ نہیں, فائدہ چاہیے. جیسے حضور کا فرمان ہے, اخیر زمانے میں بندہ پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آیا, من الحلال ام من الحرام, حلال سے آیا یا حرام سے, صرف مال چاہیے. چاہے اے ٹی ایم لوٹ کر کے ہو, چاہے ڈکیتی کر کے ہو, چاہے دوسروں کی زمین پہ غاصبانہ قبضہ کر کے ہو, یا جھوٹ بول کے ہو, یا لاٹھی کا ٹکٹ بیچ کے ہو, یا جوا کھیل کے ہو, جیسے بھی ہو مال چاہیے. نماز چھوڑ کے ہو, حج و زکات ترک کر کے ہو, مال چاہیے. حضور نے کہا تھا, سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے مل رہا ہے, حلال سے یا حرام سے, صرف مال چاہیے. اب وہ مالدار ہے, وہ بہت بڑا مالدار ہے, بہت روپے کماتا ہے, ارے اتنا کماتا ہے, ہاں, یہ کوئی نہیں پوچھتا وہ کہاں سے کماتا ہے, کس ذریعے سے کماتا ہے, کیا کر کے کماتا ہے, یہ کروڑوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صرف پتا چلا وہ مولوی صاحب ہے, بہت کماتا ہے, کوئی نہیں پوچھتا کہاں سے کماتا ہے. یہ بندہ 5,000 روپے میں صبر اور قناعت سے رہتا ہے, اور اسے دنیا نہیں چاہیے, وہ دنیا سے منہ موڑ کر ایک دیہات میں بیٹھ گیا ہے. اب لوگ ان کے قریب نہیں جاتا کہ تقوی ان کے پاس ہے, دنیا سے منہ موڑ کر درویش یہ بن گیا ہے. نہیں, مال نہیں ہے, نہ کوئی رشتہ بھیجتا ہے بیٹے کا, نہ کوئی رشتہ بھیجتا ہے بیٹی کا, نہ کوئی دوستی کا ہاتھ ادھر بڑھاتا ہے, چونکہ وہاں مال نہیں ہے. اب فلاں آدمی کے پاس شاندار
शानदार मकान, शानदार गाड़ी, अच्छा खान पान, अब उनसे रिश्ता भी जोड़ना चाहता है, उनसे दोस्ती भी करना चाहता है, उनकी बेटी को लाना भी चाहता है, उनके बेटे को बेटी देना भी चाहता है, उनसे गाहे बगाहे मिलना भी चाहता है ताकि वक्त पे मालदार काम आ जाए। ये कोई नहीं पूछता कि माल कहां से कमाया है। एक बहुत बड़े दुर्वेश आलिम ने अपनी औलाद से कहा था कि उनके बेटे ने कहा फला शख्स इतना बड़ा आलिम है, वह अमेरिका जाता है, बहुत सारे पैसे उसके पास मौजूद हैं और आपके पास इतना इल्म है कि आपके सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। वह कम पढ़ा लिखा मौलवी अमेरिका जाकर इतना कमा लिया है और आपके शागिर्द अफ्रीका जाकर इतना कमा चुके हैं और आपने जिस शागिर्द को पैदा किया, जिसको आपने पढ़ाया लिखाया, जो फारसी की पहली नहीं पढ़ा सकता हो, वो करोड़ों में खेल रहा है। आप बुखारी शरीफ 25 साल से पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपके पास माल नहीं है। उस बाप ने क्या कहा था बेटे से, ये मत देख कि वो कितना कमा रहा है, यह देख कि वो कहां से कमा रहा है, वह कहां से कमा रहा है। झूठ बोल के कमा रहा है कि हराम सराय से कमा रहा है, नमाज रोजे छोड़ के कमा रहा है। नहीं सुना जैसे आदमी का यकीन कमजोर हुआ, वह जहां से फायदा हो वहां दौड़ता है, वह दौड़ता है वहां। जब दिमाग में दौलत का नशा छाया तो मेरे पास बंदा आता है तो मैं क्या कहता हूं कि बहुत खतरनाक काला जादू है तेरे घर में और तुम्हारे घर के पीछे में एक केला का दरख्त है, उसी के नीचे फला आदमी ने गाड़ दिया है माल और वह माल है जो इस साल तुम मरेगा, अगले साल तुम्हारा जवान बेटा मरेगा, तीसरे साल बीवी मरेगी, चौथे साल तुम्हारी बेटी मरेगी, पांचवें साल तुम्हारा सारा घर, तुम्हारे घर की सारी बुनियाद खत्म हो जाएगी, कोई तुम्हारा वारिस नहीं रहेगा, कोई तुम्हारी औलाद नहीं रहेगी। तुम्हारी नस्ल को उजाड़ने के लिए काला जादू कर दिया गया है। तुम्हारी जमीन, तुम्हारे घर का रखवाला कोई नहीं रहेगा। जो आदमी मस्जिद में 5 रुपए नहीं दिया है, जो आदमी कभी नमाज पढ़ने नहीं गया है, जो आदमी आलिम को देखने के बाद चेहरे पे गुस्सा आ जाता है, जरूर ये फितरा और ज़कात मांगने के लिए और कुर्बानी की खाल मांगने आ गया है। यानी रमजान के दिन में हम अपने बेटों का कपड़ा भी खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, मगर बदतमीजों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया, मैं कपड़ा खरीदने जाता हूं, 10,000 रुपए का कपड़ा खरीदूंगा, जिसमें से 5,000 रुपए उस दुकानदार का फायदा होगा मुझसे, क्योंकि आज आदमी 50% फायदा रखता है। जिस तरह 100 रुपए की किताब आदमी 200 रुपए में बेचता है और 50% फायदा कमाता है, उसी तरह मेडिकल में भी, कपड़ों में भी, यानी कोई पहचान नहीं रहती है आम भोले भाले इंसान को। जो कपड़ा 25 रुपए मीटर है उसको वह 100 रुपए कह देगा, आप में पहचान क्या है, यह 100 रुपए मीटर नहीं है। खूब माल ऐंठता है, वो ऐंठता है, जबरदस्त फायदा कमाता है, जबरदस्त फायदा कमाता है, झूठ बोलकर व्यापार हमें ठगता है, जबरदस्त फायदा कमाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब माल आदमी कमाना चाहता है और झूठ को जिंदगी का मकसद बना लेता है, तो जो आदमी कभी 5 रुपए मस्जिद में नहीं दिया, मदरसे में नहीं दिया, आलिम का चेहरा देखकर उसे गुस्सा आता है। मैं रमजान में कपड़ा खरीदने चाहता हूं, वह समझता है किसी मदरसे की रसीद लेके आया है, यह चंदा करने आया है, फितरा करने आया है, ईद की खरीदारी करने गया हूं, सेवई खरीदना चाहता हूं, वह हमसे बात नहीं करता है, निगाहें नीची करके रखता है और गुस्से में क्या बोलता है, मेरा जितना निकला था सब निकल गया है, अब कुछ बच नहीं रहा है, जाइए। और जब मैं कहता हूं उससे मैं फितरा मांगने नहीं आया हूं, मुझे तो 5 केजी सेवई लेना है अपने घर में ईद मनाने के लिए, तब वह फिर मुंह बिगाड़ के बोलता है, हाँ मैं तो समझा नहीं था, मैं समझा था आप साहब के चंदा के लिए आए होंगे, आइए आइए आपका इस्तकबाल है। अब उसी चेहरे पे जहां गुस्सा था अब मुस्कुराहट आती है, अब हुजूर हुजूर करने लगता है। मैं एक दुकान पे कलकत्ता गया, जकरिया स्ट्रीट नाखुदा मस्जिद के बाजू में, वहां साहब जब मैं गया तो मैं मुझको देखना नहीं चाहता है दुकानदार, क्योंकि चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, ये आया चंदा के लिए, फितरा मांगने, ज़कात मांगने। मौलवी का काम ही है पढ़ने लिखने के बाद मदरसा खोल देना और फिर रसीद लेके घूमते रहना, जबकि मदरसा के लिए इसीलिए हम घूमते हैं। यह काम जमींदारों का था कि 10 बीघा जमीन 90 बीघा अपने पास रखता, 10 बीघा मदरसे में वक्फ कर देता, उस वक्फ की आमदनी से मदरसे का कारोबार चलता। मैं
مہمان رسول بھی کھاتے. جیسے آج سے 200 سال پہلے چلتا تھا, لوگ 100 بیگھہ زمین وقف کرتے تھے, 500 بیگھہ زمین ڈونیٹ کرتے تھے, اس کی آمدنی سے عالم کا خرچ چلتا تھا اور پڑھنے والے بچے پڑھتے تھے. زمیندار کہتے تھے, بادشاہ کہتے تھے, تمہارے سینے میں علم ہے, تم امر بالمعروف کرتا ہے, لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. اگر تم نے ہاتھ پھیلا دیا, نصیحت کا, واز کا, تقریر کا سارا پانی ڈھلک کے نیچے گر جائے گا. جو دل میں عزت ہے وہ ساری عزت سینے سے اتر کے نیچے آ جائے گی, کیونکہ جہاں ہاتھ پھیلا دیا ساری عزتیں زمین کے نیچے دفن ہو جاتی ہے. تمہارا کام نہیں ہے زکات کلیکشن کرنا, فطرہ کلیکشن کرنا, لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا. تمہارا کام ہے مسند پر بیٹھ کر قرآن پڑھانا, حدیث پڑھانا, بچوں کو اخلاق سکھانا, فقہ پڑھانا, تفسیر پڑھانا. درخت کے سائے میں ہمارے بزرگوں نے پڑھایا, ہمارے بزرگوں نے اپنے گھر میں مدرسہ قائم کر کے پڑھایا, اور اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے کھیت میں ہل چلا کے 2 روٹی حاصل کی. پھر کیا تھا, بادشاہ اس کے پاس آ کے پاؤں چومتا تھا, ان کی دہلیز کا بوسہ لیتا تھا. جب بادشاہ دیکھ لیا یہ ہم سے بے نیاز ہے, یہ ہمارے پاس آتا نہیں ہے اور صابر قانے ہے, تو بادشاہ کے چپل سیدھی کرتا تھا. جیسے ملا احمد جیون کی چپل سیدھی ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب کرتا تھا, جیسے شیخ کاجو کی چپل سیدھی حضرت ہارون رشید کرتے تھے, جو ان کے بیٹے کا اتاریخ اور استاذ تھا. یعنی جہاں لالچ پیدا ہو گئی کہ ہم کو اس کا مال چاہیے, اس کے پیسے پہ نظر ہے, وہاں ساری عزتیں ختم ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے اسی ڈھنگ سے مذہب کا کام کیا, اپنے گھر میں 10 بچوں کو پڑھا کے کتب بنایا, ابدال بنایا, اسے فقیہ بنایا, مدرس بنایا. لیکن جب سے ہماری قوم نے عالموں کو ذلیل سمجھ لیا کہ ہم سردار رہیں گے, یہ چندہ بھی یہ کرے گا, بچوں کو بھی پڑھائے گا, اپنی تنخواہ بھی چندہ کر کے لے گا, اور سارا پیسہ میرے پاس آ کے جمع کرے گا, پھر مہینے میں آ کے بولے گا صدر صاحب مہینہ لگ گیا, تنخواہ چاہیے. وہ چندہ وہی کیا ہے, بچوں کو وہی پڑھایا ہے, مکان بھی وہی بنا رہا ہے, بچوں کو کھانا وہی کھلا رہا ہے, ان کا ہاتھ نہ پاؤں میلا ہو رہا ہے, اور مفت کی سرداری ان کو مل رہی ہے. مزدوری کرے, چندہ کرے مولوی, اور لا کے دے ان کے پاس میں, اور تنخواہ لینے مانگنے ان کے پاس آ جائے. جب سے ناکارہ, نااہل قسم کے, ذلیل قسم کے لوگ سماج میں پیدا ہو گئے, جن کے نزدیک عالم کا احترام نہیں رہا, تو اب پھر اچھے لوگ مدرسوں سے کٹ کے خانقاہوں میں جانے لگے. اچھے لوگ مدرسوں سے کٹ کر اپنے گھر میں دوسرا کاروبار کرنا شروع کیا. جو بخاری پڑھانے والا تھا وہ دکان کر کے بیٹھ گیا, جو ملا حسن پڑھانے والا تھا وہ کھیتی باڑی کرنے لگا. یہ بتائے کہ علم کلام کون پڑھائے گا, علم منطق کون پڑھائے گا, علم فلسفہ کون پڑھائے گا, علم تفسیر کون پڑھائے گا. یہ پڑھانے والے مدرسے سے کٹ کے جانے لگے, چونکہ لوگوں کا رویہ بدل گیا. آج سے 100 سال پہلے صدر الشریعہ نے بھی مدرسہ چھوڑ کر مطلب قائم کر لیا تھا. بہار شریعت لکھنے والا, چونکہ مدرسہ کے ناظم محتمم کا رویہ درست نہیں تھا, اس زمانے کے بڑے بڑے فقہا نے بھی مدرسوں کو چھوڑ دیا تھا, چونکہ اس زمانے کے مدرسے کے سنچالک کی نیت ٹھیک نہیں تھی. جب 100 سال پہلے نیت ٹھیک نہیں تھی, تو آج 100 سال کے بعد کا کیا حال ہوگا؟ حال وہی ہوگا جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. لالچ جہاں پیدا ہو جائے, عزت طاق پہ رکھ دیں. آپ جہاں آپ آ گئے کہ پیسہ دیجئے مدرسہ کے لیے, پھر آپ 2 گھنٹے تک دروازے پہ کھڑے رہیے, وہاں اس کو کوئی ملال صاحب خانہ کو نہ ہوگا. لیکن اگر آپ ان کے مال سے بے نیاز ہو کر آپ ان کی ضرورت بن جائے, تو پھر 1 منٹ اگر آپ انتظار کرتے رہے, وہ آ کر کے آپ کا پاؤں چومتا ہے, وہ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتا ہے, وہ آپ کے ہاتھ کو چومتا ہے, 25 بار معذرت کرتا ہے, میں باتھ روم میں تھا, مجھ کو آنے میں تاخیر ہو گئی, حضرت معاف فرمائیے گا. جب وہ جان لے گا کہ میں اس کی ضرورت ہو, یعنی مجھ کو ان کے بیٹے کی ترکیب کرنی ہے جن سے ان کا مرنے والا بیٹا اچھا ہو جائے گا, مجھ کو ان کے مکان کی بندش کرنی ہے, میری ان کو ضرورت ہے, اب مجھ سے کسی کوئی کام کی پیروی کروانی ہے, یعنی مجھ کو جب ضرورت سمجھتا ہے تو 1 منٹ کا انتظار سے 25 بار معذرت کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے. لیکن میں زکات مانگ کر ان کے مال کو پاک کرنے آیا ہوں اور 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہو, وہ گھر کے اندر سارا کاروبار کر کے نکلتا ہے, اس کے بعد بھی چہرے پہ ملال نہیں رہتا کہ بہت دیر آپ کو انتظار کرنا پڑا, معذرت ہے. نہیں, 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بھی
5 بات کرنی ہے. وہ کاروبار ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کمپنی بند ہو گئی, آپ لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا, جلسہ کروانا ہے, رسید لے کے دوڑ کے آ گئے, چندہ چاہیے, یعنی 100 روپے دینا ہے, 2 گھنٹے انتظار بھی کروایا ہے, اور 10 بات بھی چڑھ کے کہہ دیا ہے. لاک ڈاؤن ہے تو سیمنٹ کی دکان پہ لاک لگنا چاہیے, سریا کی دکان پہ لاک رہنا چاہیے, اور صاحب بالو اور ریتی کی دکان پہ لاک رہنا چاہیے. یعنی جب پیسہ نہیں ہے, لاک ڈاؤن ہے, تو آدمی مکان نہیں بنائے گا, وہ صرف کھانے کے لیے پیسہ بچا کے رکھے گا. ممکن ہے کہ لاک ڈاؤن اور آگے بڑھ جائے اور دوسرا لاک ڈاؤن سر پہ مسلط ہو جائے, تو آدمی پیسہ بچا کے رکھے گا, پیسہ بچا کے رکھے. ممکن ہے کہ 3-4 سال اور یہ حملہ چلتا رہے کورونا کا, پھر کم سے کم روٹی کھا کے جان تو بچا لیں. نہیں صاحب, یہاں تو کروڑ روپے کی گٹی بک رہی ہے, یہاں صاحب ہزار بوری سیمنٹ کی فروخت ہو رہی ہے, یہاں صاحب بالو نہیں مل رہے ہیں, یہاں ریتی نہیں مل رہی ہے, یہاں بھٹے میں اینٹ نہیں مل رہی ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ صرف مسجد میں دینے کے لیے لاک ڈاؤن ہے, جلسہ میں 10 روپے دینے کے لیے لاک ڈاؤن ہے, مدرس کو تنخواہ دینے کے لیے لاک ڈاؤن ہے. یہاں خربوں روپے کا مکان بن رہا ہے, یہاں سیمنٹ میں مارکیٹ میں نہیں ہے, اس قدر ڈیمانڈ ہے. گٹی مارکیٹ میں نہیں ہے, اس قدر ڈیمانڈ ہے. صاحب بالو مارکیٹ میں نہیں ہے, اس قدر ڈیمانڈ ہے. جس طرف نظر اٹھا کے دیکھ کے جہاں کھڑے رہیے, 4 منزلہ مکان پہ کام ہو رہا ہے, کہیں مال بن رہا ہے, کہیں صاحب 10 منزلہ مکان بن رہا ہے. کسی بھی راستے سے ایسا نہیں ہوا کہ میں گزرا اور کہیں کوئی مکان نہ بن رہا ہو. مکان ہی تو بن رہا ہے, یہی کام تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یعنی مدرسہ بند ہو, مکان کی تعمیر بند نہ ہو. یہ صرف اسی لیے ہے کہ لاک ڈاؤن دین کے کام کرنے کے لیے ہے. جلسہ نہیں ہوگا, مدرسہ نہیں چلے گا, زکات نہیں نکلے گی, باقی دنیا کا سارا کاروبار ہوتا رہے گا. زمین کی قیمت آسمان چھو رہی ہے, رجسٹرار ارب پتی ہو رہا ہے. دن میں اگر رجسٹری نہیں کر پائے, وہ چور دروازے سے رجسٹرار کے پاس لاکھوں لاکھ روپے کی پیٹی پہنچ رہی ہے, اور وہ سب سے پہلے کرسی پر بیٹھ کر اس کی زمین کی رجسٹریشن کا کام وہ کر رہا ہے. دوسرا آدمی 5 دن کچہری گھوم رہا ہے, رجسٹری نہیں ہو رہی ہے, آج رجسٹرار نہیں بیٹھا ہے, اور چور دروازے سے ان بروکروں کا کام ہو رہا ہے. اور صاحب زمین کی قیمت آسمان چھو رہی ہے, جس کا ریٹ 2 لاکھ روپے کٹا تھا, آج 10 لاکھ روپے میں بھی زمین نہیں مل رہی ہے. اس کو ریٹ بڑھا کے لوگوں نے 20-20 لاکھ روپے کٹھا کر دیا ہے. ایک طرف تو لاک ڈاؤن کا بہانہ ہے, دوسری طرف زمین کی خریداری اور مکان کی تعمیر پہ سارا زور دنیا صرف کر رہی ہے. لالچ جہاں پیدا ہو گئی وہاں عزت ختم ہو جاتی ہے. آج میں مارکیٹ میں خریداری بھی کرنے جاتا ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ یہ زکات خیرات مانگنے آیا ہے, میرا بھی کچھ قصور ہے. اور تاکہ ہم نے یہی سمجھ لیا, مولانا مولوی بننے کے بعد یہی ایک کام رہ گیا ہے. ایک مدرسہ ہے تو دوسرا کھول لینا, لڑکے کا ہے تو بنات کھول لینا, ایک بنات ہے تو 10 بنات کھول لینا, ایک گاؤں میں 5 محلہ ہے تو 5 محلے میں 5 مکتب کھول لینا, اور پھر رسید لے کے چندہ کرنا سب سے آسان کام ہے. ایک دن میں 5 گھنٹے محنت کیا, کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا. 100-200 روپے کا کام تو ہو ہی جائے گا. 200 روپے کا کام ہوا, 100 روپے جیب میں, 100 روپے مدرسہ میں, یا پھر 200 روپے بھی مکمل جیب میں, اپنا کاروبار چلتا رہا. یہ قوم مجھ کو ٹھگتی ہے, میں اسے ٹھگ رہا ہوں. جب یہ نہیں دیتی تو پھر میں اسے کیوں چھوڑوں؟ یعنی جیسی روح ویسا فرشتہ, جیسی رعایا ویسا بادشاہ, جیسی قوم ویسا مقتدا, ویسا امام. میری بھی نیت میں کھانا کمانا, اور آپ کی بھی نیت چلو بھکاری کو 10 ٹکا دینا ہی ہے. یہ مدرسہ بنائے نہ بنائے, گھر میں آ گیا ہے دروازے پہ 10 روپے کی رسید کٹوا دو. اسی وجہ سے میری عزت بھی گئی, مدرسہ بھی ٹھپ ہوا, اور ایک طرف عالموں کا وقار بھی زخمی ہوتا چلا گیا. جہاں ضرورت ہوگی, ضرورتاً آدمی ہاتھ میں رسید اٹھائے, ضرورتاً کہ اگر میں رسید نہ اٹھاؤں تو دین کا قلعہ بند ہو جائے گا, درس حدیث دینے والا کوئی نہ رہ جائے گا, علم حدیث سیکھنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. میں مصطفیٰ کے مہمان کو چندہ کر کے نہ کھلاؤ, کون ہے قرآن پڑھانے والا, کون رہے گا؟ انجینئر اور ڈاکٹر کو کیا فکر ہے جلسہ کروانے کی؟ جب جلسہ نہ ہوگا تو 10 سال کی کتابوں کا نچوڑ 1 گھنٹے کی تقریر میں قوم تک کیسے پہنچے گا؟ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے جلسہ, جہاں 10 سال کی اسٹڈی کو 1-2 گھنٹے میں قوم تک پہنچایا جاتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہو جو آگے جلسہ کرواتا ہو, کوئی ڈی ایم ہو جو آگے جلسہ کرواتا ہو, کوئی ڈی ایم ہو جو آگے مجلس منعقد کرواتا ہو. نہیں, ان کا باپ مرے گا تو تیجا کروائے گا, لیکن عام مسلمانوں کو بلا کر, علماء کو بلا کر, دونوں کو یونائٹ کر کے دین کی محفل منعقد کرنا, تاکہ آپ دین سنیں یا دین سنائیں. یہ کوئی پروفیسر اور ڈی ایم سائنٹسٹ نہیں کرتا. یہ کرتا کون ہے؟ وہی غریب مولوی, 5000 روپے مہینہ کمانے والا, وہی بھیک مانگتا ہے 1 مہینہ
महीने तक आपको दावत देता है पोस्टर छपा के, आप आए, शामियाना है, लाइट है, माइक है, बैठने के लिए कालीन बिछे हैं, आप आए बैठ जाएं। 1 महीने से आलिमों से राब्ता करता है, आप आए, मेरी कौम को दीन सिखलाएं, राब्ता करना, टिकट का इंतजाम करना, अखराजात को सहना, फिर वो आए या नहीं आए बार बार कांटेक्ट में रहना। आलिम को बुला दिया, आपको बुला दिया, ताकि आप दोनों मिलकर वो दीन सिखाएं और आप दीन सीखें। इस जमाने में सबको मकान बनाने का नशा है, गाड़ी खरीदने का नशा है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का नशा है, या दीन की खिदमत का, आपको जन्नत के पैगाम पहुंचाने का, जन्नती मजलिस के इनेकाद का अगर किसी के दिमाग में जुनून है, वो उलमा की जमात है। सारी दुनिया अपने काम में लगी है, ये अपने दीन की खिदमत में लगी है। ये उलमा की जमात है जो मदरसा कायम करके, खानका कायम करके, ये जलसा मुनक्किद करके हमारे समाज में एक मजहबी रंग पैदा करने का काम करते हैं, और हम इसके बदले में इनको गाली देते हैं, बदले में इनकी खीबत करते हैं, बदले में इनकी बुराइयां हर महफिल में बयान करते हैं, बदले में से बेकस और लाचार और बेसहारा समझते हैं। ये हमारे लिए हर मौके पे मगफिरत की दुआ करे। आज सारे लोग हमारे बदखा है, सब चाहते हैं कि मैं जल्दी से मर जाऊं, सब चाहते हैं जल्दी से मैं गरीब हो जाऊं, सब चाहते हैं जल्दी से मेरी मुलाजमत छूट जाए, सब चाहते हैं जल्दी से इनका कारोबार ठप हो जाए। सब लोग हमारे बदखा है, लेकिन आपका इस दौर में पड़ोसी दुश्मन, रिश्तेदार दुश्मन, समधी दुश्मन, दामाद दुश्मन, औलाद दुश्मन, चारों तरफ दुश्मन। इन दुश्मनों के बीच में आपका शुभचिंतक कौन है, आपका वेल विशर कौन है, आपका खैर खा कौन है? खैर खा वही है जिसको आप गाली देते हैं, जिसको आप हराम खोर कहते हैं, मगर ये हरम में भी आपके लिए दुआ करता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिजमीइल मुस्लिमीन, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुसलमानों को बख्श दे। ये हरम में दुआ करता है, नमाज पंजगाना के बाद दुआ करता है। मैं गालियां देता हूं और ये मेरी बख्शिश की दुआ करता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि आलिम नफरत करने की चीज नहीं है, ये आलिम दुआ करने की चीज है। बदखाहों के भी हमारा सच्चा खैर खा वो उलमा है, मैं उनको सताता हूं, वो मेरे हक में दुआएं बख्शिश करता चला जाता है। ये उलमा की जमात है जो अपने काम में लगी है, लेकिन अगर ये जमात भी अब बदनीयती के शिकार हो जाए और सिर्फ रसीद और चंदे पे नजर रहे, तो उनका वही हश्र होता है जो हश्र आज हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इस जमाने में दीन की खिदमत करने का बेड़ा अगर कोई उठा लेता है, अगर इखलास नियतों में है, बहुत बड़ा काम, इतना बड़ा काम कि उनके पांव को धो के पीना चाहिए। जहां लोग मदरसे को उजाड़ने पे तुले हैं और जहां आप अपनी इज्जत को ताक पे रखकर आप मदरसा बचाने में लगे हैं, उनके पांव को धो के पीना चाहिए, उनके पेशानी को बोसा देना चाहिए। अगर ये खिदमत दीन की नीयत है, तब अगर ये है कि मैं कोई काम कर नहीं सकता, इसके अलावा और मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, फिर मेरा बच्चा क्या खाएगा, फिर तो वहां जलील होते रहिए, गालियां सुनते रहिए और चंदा करते रहिए और खाते रहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पब्लिक के दिल दिमाग में जो उलमा के ताल्लुक से इज्जत है, लालच ने ही मुझको भी तबाह किया, लालच ने आपको भी तबाह किया। जहां सब्र है, जहां इस्तिग़ना है, जहां कनात है, जहां तवक्कुल है, वहां इज्जत है, वहां सरदारी है, वहां बादशाहों जैसी जिंदगी है। वहां उस आस्थाने पे बादशाह आके पेशानी टेकते हैं, सलाम करते हैं, चप्पल सीधी करते हैं, जहां लालच खत्म हो जाए। बात मेरी थोड़ी लंबी हो गई, मैं फिर समेट के वहां तक आपको मैं पहुंचाता हूं। इस दुनिया में इज्जत से रहने का तरीका वही है, तदबीर करना, यानी हिकमत से काम लेना। हिकमत से काम लेना दुरुस्त है, मगर हराम का सहारा लेना यह कभी दुरुस्त नहीं है। ईमान जब कमजोर होता है तब भीड़ लगती है दरख्त के पास, ईमान जब कमजोर होता है भीड़ लगती है झूठे आमिल के पास। वहां आप अगर ईमान मजबूत रहा, आप कहेंगे कि मेरा बच्चा मरा तो क्या मरा, एक मौत लाश निकली है तो कोई कर दिया होगा, कोई काला जादू कर दिया होगा। मेरी बच्ची की तबीयत खराब हुई, लोग कहने लगे दुआ तावीज करवाइए, लोग कहने लगे किसी आमिर का सहारा लीजिए, मुमकिन है कि कोई जादू कर दिया हो। एक बच्ची की तबीयत खराब हुई, हर तरफ से दुआ करवाइए, तो दुआ करवाइए तो ठीक है, तावीज गंदा करवाइए, आमिर का सहारा लीजिए, कोई जादू कर दिया होगा। एक बच्चा मरा, अब घर की बंदी शुरू है, आमिल की दुनिया आबाद है। बुखारी पढ़ाने वाला 5000 पे आउट हो गया, जो फारसी की पहली भी ना पढ़ सकता हो 50 लाख कमा गया। झूठ की खेती, तुम मर जाओगे, तेरा सारा घर उजड़ जाएगा। जो 5 रुपए मस्जिद में ना देता था,
50,000 रुपए उस झूठे को दे दिया, वह झूठा भी मुस्कुरा रहा है और उस झूठा उसको काम करके दिया या घर की बंदिश करके मुस्कुरा रहा है, मेरा काम बन गया, अब कोई नहीं मरेगा। अगले साल 2 बेटा मर गया, अब सीना पीट के रह गया, अब हम क्या करें। इसी तरह होता रहेगा। यकीन जब कमजोर होगा, यकीन पुख्ता होता है, तो फिर सहाबा की जिंदगी निगाह के सामने रहती है। आपने नहीं देखा, मदीने की एक खातून है जो मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करती है, जो औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, शौहर से ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा। चूंकि मुसलमान बनने के लिए नबी मोहतरम को सबसे ज्यादा प्यार देना जरूरी है, औलाद और वालिदैन से ज्यादा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। कोई मोमिन कामिल हो नहीं सकता जब तक कि नबी मोहतरम की इज्जत औलाद से, वालिदैन से और सारी दुनिया से ज्यादा, यानी सारे लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना हो जाए। एक दूसरी हदीस बुखारी का मफहूम है कि जान से ज्यादा जब तक नबी से मोहब्बत ना हो, उस वक्त तक ईमान मुकम्मल ना होगा। तो नबी मोहतरम से दावा है मोहब्बत का, और यहाँ मामूली सी बीमारी नमाज छुड़वा देती है, औलाद के सर में दर्द नमाज छुड़वा देता है, बेटी की शादी हज छुड़वा देती है, और बेटे को नौकरी दिलाने में का खर्चा यहाँ सब ज़कात को मुअख्खर करवा देता है। मामूली सी मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत में नमाज छोटे छोटे। कड़ाके की सर्दी है, बीवी बोलती है भी नहाएंगे तो मर जाएंगे, अब बीवी की मोहब्बत में नमाज छोड़ दिया। हुजूर कहते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और होना तो चाहिए था कि कड़ाके की सर्दी हो या चिलचिलाती धूप हो, नमाज न छूटे। अगर हम सफर करना चाहते हैं तो 3 बजे भोर में नहा के जाते हैं, यहाँ तो मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाना है, और सबसे बड़ी इबादत जो नमाज है उसको अदा करना है। उसके अदा करने के लिए अगर 4 बजे सुबह में कोई नहा लेता हो, उनके दिल को सुकून मिलेगा, उनके दिल को चैन मिलेगा, जिंदगी की लज्जत मिलेगी, सारा दिन उनके चेहरे पे नूर बरसता रहेगा। सफर करने के लिए नहाना है, मगर नमाज के लिए लाखों में कोई नहीं नहाता, अल्लाह करोड़ों में कोई नहाता है। यहाँ अब जाना हो बारात में, अच्छा कपड़ा हो, और जुमा के दिन जैसे तैसे आया, माल रखा और एक बाल्टी पानी डाला, मस्जिद में घुस गया, न कपड़ा सही है और न साहब न पाकिज़गी सही हुई। जुमा का कोई अदब नहीं कि हफ्ता दिनों के ईद का दिन है, अगर बारात आने लगे फिर सबसे नफीस कपड़ा है, कहीं मेहमानी को जाना हो सबसे सुथरा कपड़ा है। अब आप देख लें कि मस्जिद का कितना एहतराम है, जुमा का कितना एहतराम है, हुजूर की सुन्नतों का कितना एहतराम है। लोग बुजुर्गों ने कहा है, मत पूछ कि अल्लाह तुमको कितना चाहता है, अपने गरीबान में झांक के देख के तू अल्लाह को कितना चाहता है। तेरे दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, रिश्तेदारों की कितनी मोहब्बत है, और अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, औलाद से कितनी मोहब्बत है, और नबी से कितनी मोहब्बत है। सिर्फ जबान पे झूठा दावा मैं नबी से प्यार करता हूं, और कैरेक्टर उस दावे को झुठलाता है कि औलाद की खातिर सारी कुर्बानी, रात भर जागना, चंद रोटी की खातिर रात रात खेत में जाकर कड़ाके की सर्दी में पानी पटाना फसल में, और रोटी के लिए और जन्नत के लिए नहाना बोझ मालूम होता है। नमाज छोटे छोटे मगर खेत में पानी की सिंचाई ना छोटे। इसी से पता चलता है कि कितनी मोहब्बत मेरे सीने में है। मदीने की खातून है, घर से कान में खबर आई, पैगंबर आजम की शहादत की खबर आई, अफवाह काफिरों ने फैला दिया ताकि मुसलमानों को नर्वस किया जाए, उनके हौसले को पस्त किया जाए, इसलिए काफिरों ने अफवाह फैला दी, इस्लाम के पैगंबर शहीद हो गए, शहीद कर दिए गए। ये कान में खबर पहुंची मदीने की उस औरत की, जबकि आम तौर पर मर्द के मुकाबले में औरतों का हाल क्या है सबको मालूम है, लेकिन वह मदीने की औरत थी, वह अरब की सरजमीन की औरत थी। वह खातून मेरी करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए मॉडल है। अरब की खातून जो बच्चों को गोद में रखकर दुआ करती है, मेरे बच्चे को सच्ची जवानी देना, और इस बच्चे के मैं मुजाहिद बनाऊंगी, मैं तेरे नाम पे इसके खून का एक कतरा मैं बहा दूंगी। यानी बच्चे को मुजाहिद बनाने के लिए वह दूध पिलाते हुए दुआ करती थी। वह कैसी दिलगुर्दे की माँ थी, और आज जान बचाने के लिए जिहाद में जाने से माँ अपने बच्चों को रोकती है, नहीं जाना, मौली मुल्ला के चक्कर में मत पड़ना, वहां जहां भीड़ भाड़ है, कोई मुसीबत की घड़ी है, वहां मत जाना, भी घर में बैठे रहो, जलसा जुलूस में
میں نہیں جانا، جانا مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آ جانا، مولی مولا کے چکر میں مت پڑنا، ڈیپ میں نہیں ڈوبنا ہے، زیادہ گہرائی میں نہیں جانا ہے، عید پڑھ لیا کافی ہے، جمعہ پڑھ لیا کافی ہے، اب 5 وقت بار بار جانا، ورنہ مولوی کے چکر میں پڑھے گا تو اسلامی لباس پہنوا دے گا، داڑھی رکھوا دے گا، تو دنیا کی لذتیں چھوڑوا دے گا، زیادہ ڈیپ میں مت ڈوبنا، مولوی کو سلام کرنا دور سے، بس ان کے چکر میں جائے گا تو جوانی میں بوڑھا بننا پڑے گا۔ اس ماں نے اپنے بچے کو بزدل بنایا، اپنے بچے کو عالموں سے دور رکھا، اس ماں نے اپنے بچوں کو کاہل بنایا، اس ماں نے اپنے بچوں کے سینے سے اسلام کی سچی محبت کو ہٹانے کے لیے اس بچے کی شخصیت کو کمزور کیا۔ وہ عرب کی ماں تھی جو دودھ کی دھار کے ساتھ جذبہ جہاد پلاتی تھی، وہ عرب کی مائیں تھی جو سینے سے لگا کر اپنی بہادری بچوں کے سینے میں منتقل کرتی تھی، وہی عرب کی خاتون تھی۔ کان میں آواز آئی کہ پیغمبر اعظم شہید کر دیے گئے، دیوانہ وار گھر سے نکلتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہا تمہارے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کہا بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے؟ کسی نے کہا تمہارے دوسرے بیٹے شہید کر دیے گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا تمہارے 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، یا ایک بیٹا مرتا ہے تو جادو ٹونا اب گھر کی بندش کروانا، یہاں 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے ہیں، 4 جوان بیٹے اور شوہر بھی شہید کر دیے گئے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ بتاؤ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہا شہادت کی خبر جھوٹی ہے، حضور صحیح سالم ہے۔ وہ عورت میدان احد میں آتی ہے، مصطفیٰ کا دیدار کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ کل مصیبت بعد کا جلل، شوہر شہید ہو گیا، 4 جوان بیٹے شہید ہو گئے، یہ ساری مصیبتیں ہماری ہیچ ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، میری ساری دنیا صحیح سالم ہے۔ یعنی یہ ہے مصطفیٰ کی محبت اولاد سے زیادہ، مصطفیٰ کی محبت شوہر سے زیادہ، مصطفیٰ کی محبت ساری کائنات سے زیادہ۔ جہاں محبت پختہ ہوتی ہے وہاں ہی کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہاں ہی آدمی سچی محبت میں قربانی کا، ڈیڈیکیشن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک یہ محبت پختہ تھی آدمی اپنے وطن سے مائیگریٹ کرتا تھا، ہجرت کرتا تھا، اپنا سارا مال مصطفیٰ کے نام پہ ڈونیٹ کر دیتا تھا، کئی 100 ایکڑ زمین وقف کر دیتا تھا، اپنا وطن چھوڑ دیتا تھا، جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں شہادت کے جذبے سے سرشار وہاں جان دینے کے لیے بے چین ہو جاتا تھا، اپنے بال بچوں سمیت میدان میں آ کے اسلام ہی نہیں بچے گا تو میں بچ کے کیا کروں، شریعت ہی نہیں بچے گی تو میں بچ کے کیا کروں، اولاد کو لے کے میدان میں آتے تھے۔ لیکن جب سے محبت کمزور ہوئی تو وہ فرمان سب کتاب میں ہے اور کردار سب بزدلوں جیسا، کاہلوں جیسا، دنیا داروں جیسا ہو گیا، اسی نے مجھ کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ سارا کام شیطان کی پیروی میں، اور کہتے ہیں الہی جب کوئی حملہ ہو مجھ پر تو اس بچا دینا، اس شیطانی حکومت سے بچا دینا، دنیا کی شیطان قوم سے بچا دینا۔ اسلام پہ حملے بڑھ گئے، برما میں، فلسطین میں، سیریا میں، مصر میں، الہی ان دشمنوں کو مار دینا، یعنی دشمنوں کو اللہ مار دے گا، اور یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے نفس کو موٹا کرے گا، یہ اپنی دنیا کو جگائے گا، حضور کے قانون کی مخالفت کرے گا، یہ سارا کام بال بچوں کے لیے کرے گا، اور جب کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ ٹال دے گا۔ اللہ تو ٹال دینے پر قادر ہے، مگر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرنے کے قابل ہے، یہ مسجد کی خاطر کیا کرتا ہے، یہ مدرسے کی خاطر کیا کرتا ہے، یہ اسلام کی خاطر کیا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے تو ایک قدم آگے بڑھا، اللہ کی رحمتیں 10 قدم تیری طرف بڑھ جائیں گی، تو اللہ کی طرف چلنا شروع کر، اللہ کی رحمتیں دوڑ کر تیرا استقبال کریں گی۔ جہاد کا جذبہ رکھ، میدان میں نکل، تو صرف نکل جا، اللہ کا فرشتہ لاکھوں کی تعداد میں زمین پر اتر کے تیری مدد کو آ جائے گا۔ مگر نکل تو جا، تدبیر تو کر، میدان میں تو نکل، ایسا نہیں کہ سارا کام شیطان کا ہم کرے، اور جب مصیبت آئے تو اللہ بچا دے، مسجد کو اللہ بچا دے، مدرسہ کو اللہ بچا دے، ہم پر کوئی حملہ ہو تو اللہ بچا دے، اور ہم اللہ کا کوئی کام نہ کرے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں صرف زمین خریدنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، اچھا داماد سرچ کرنے کے لیے، اولاد کو پڑھا لکھا کے ڈاکٹر بنا کے پیسے کا حریص بنانے کے لیے، اور صرف مکان میں وال پٹی
پٹی اور پینٹ کرنے کے لیے ہم اپنی دنیا سجاتے رہے اور باقی میرا سارا کام اللہ تعالیٰ کرتا رہے. یقین جب کمزور ہوتا ہے تب جا کے جھوٹے عاملوں کا کاروبار شباب پہ ہوتا ہے, اور جب یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر عالموں کی عزت ہوتی ہے, خانقاہوں سے رشتہ جڑتا ہے. اللہ رب العزت اگر ان کے گھر میں 5 آدمی کو بھی موت دے دے, اس کو جادو کا نتیجہ نہیں سمجھتا ہے, اس کو اپنی تقدیر پر یقین کر کے اللہ نے یہی لکھا تھا میں اللہ کے فیصلے پر صابر اور شاکر ہوں. پیغمبر اعظم کی گود میں ان کا بیٹا انتقال کر گیا جو مالک و مختار ہے, جن کے اشارے پہ سورج و چاند گردش کرتا ہے. حضور کی گود میں ان کا 18 سال کا بیٹا انتقال کر گیا. حضور نے کیا کہا, ابراہیم تمہاری جدائی سے میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے, میرا دل مغموم ہے, مگر میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے کہ میرا خدا ناراض ہو جائے. یعنی آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل مغموم ہے, مگر میرا دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. رب نے جو کیا ہے اس پر کوئی تنقید نہیں, کوئی نقطہ چینی نہیں ہے. آنکھ سے آنسو بہنا رحمت ہے, اور دل اللہ کی تقدیر پر مطمئن رہنا یہ اسلامیات کا حصہ ہے. حضور نے کیا کہا, آنکھ آنسو بہا رہی ہے مگر دل اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہے. میں زبان سے ایسا کچھ نہیں کہوں گا جس سے کہ میرا خدا ناراض ہو جائے. تھوڑی سی مصیبت آئی, اللہ کہاں ہے, رسول اللہ کہاں ہے, غوث اعظم کہاں ہے, غوث کی مدد کہاں ہے. جب وہ بغداد نہیں بچا سکے امریکہ کے حملے سے, وہ میرا نیپال میرا بھارت کیا بچا پائیں گے. اس طرح کی گندی سوچ دماغ میں آنے لگتی ہے. یہ میری بد عملی کا نتیجہ ہے کہ کام سارا نفس کی پیروی میں, اور اگر مدد وقت پہ نہ ملے میری بد عملی کی سزا کے طور پر تو پھر ہم اس کو مار دیں کہ غوث کہاں ہے, اللہ کی عطا کہاں ہے. سرکار غوث اعظم خطاب فرماتے تھے, اس دوران خطاب کوئی آ کے کہتا تھا حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, آپ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس تھوڑی دیر کے بعد خطاب جاری ہے, کہتے حضور جنازہ حاضر ہے. غوث پاک ممبر سے اترتے تھے, جنازے کی نماز پڑھا دیتے تھے, پھر دن کی خدمت جاری ہے. کسی نے کہا کہ حضور ایک بیٹا مرتا ہے تو آدمی کو کئی دن تک اس کا صدمہ اور رنج رہتا ہے. آپ خطاب کر رہے ہیں, بیٹے کی موت کی خبر سنی آپ نے انا للہ پڑھا, پھر خطاب جاری ہے, پھر جنازہ حاضر ہے, ممبر سے اترے, نماز پڑھا دی, پھر دن کی خدمت جاری ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو غوث اعظم نے کہا تھا کہ آج میرا بیٹا مر گیا, اس کی وجہ سے کیا میں خطاب کو روک دوں. میرے گھر میں جس دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے, تو جس کو میں نے پیدا ہونے کے دن ہی مردہ سمجھ لیا ہے, آج ان کے مرنے کی خبر سے میں کیا رنجیدہ ہوں, کیا میں غمگین ہوں, میں کیا الجھن کا شکار ہو جاؤں. سچی بات یہی ہے, اللہ پر جب یقین پختہ ہوتا ہے تو آدمی کی زبان گونگ ہو جاتی ہے. جب یقین پختہ ہوتا ہے تو غیر اسلامی کاموں سے بندہ بچ جاتا ہے, ان کی پیشانی بھی ذلیل ہونے سے بچ جاتی ہے. جہاں یقین کمزور ہوا پھر تو انہی لوگوں کی طرح 10 دروازوں کا چکر آدمی لگانے لگتا ہے, چونکہ ان کو دنیا چاہیے, آخرت نہیں. اس لیے وہاں عورتوں کی بھیڑ ہے, اسی کا دیکھا دیکھی. چونکہ میری ماں بہن بھی عورت ہے, اسی لیے ان کو شوہر کی لمبی عمر چاہیے, بیٹے کو طاقت چاہیے, اچھی بہو چاہیے, مکان بھی چاہیے, داماد بھی چاہیے, ناتی بھی چاہیے. اس لیے دکا کہاں ملے گا. اب ہم درخت کے پاس جا نہیں سکتے, ہم ندی کے پاس جا نہیں سکتے, اب وہ درگاہوں کا چکر لگاتی ہے, بھیڑ لگاتی ہے. مرد 10%, عورتیں 99%. اسی خانقاہ کو آپ دیکھ لیں, چاروں طرف سے عورتوں نے ڈیرا جمایا ہے. جس راستے سے گزر جائیں صرف عورت ہی عورت ہے. جو عورت ناقص العقل ہے, جس عورت کو دو عورت ایک طرف, ایک مرد ایک طرف, جن کی عقل میں کمزوری ہے, شریعت پر عمل کرنے میں جن کی کمزوری ہے, جن کی جو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, جو خواہشات کا پتلا ہے, اسے ڈھیر دنیا پر بھی صبر نہیں ہوتا. اس لیے آستانوں پہ, مزارات پہ ان کی بھیڑ ہے. حضور نے کیا کہا کہ عورتوں کا جانا نہیں چاہیے, جمعہ کی نماز عورتوں پہ فرض نہیں, تاکہ وہ گھر میں رہے, ظہر پڑھے, جمعہ کے لیے مسجد جانا ہوگا, مسجد جانے میں فتنہ ہے, جمعہ فرض نہیں, ظہر گھر میں پڑھے. عید بقرعید جیسی نماز عورتوں پہ واجب نہیں, چونکہ عید بقرعید کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. ان کا گھر کے اندر رہنا ضروری ہے, گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے. تو جس فتنے سے سماج کو بچانے کے لیے اسلام نے عید اور بقرعید کی نماز واجب نہیں کیا, جس بدنگاہی کے فتنے سے بچانے کے لیے اسلام نے جمعہ جیسی اہم نماز اس پر
پر فرض نہیں کیا, اس اسلام نے ان عورتوں پہ جنازے کی نماز پڑھنا فرض کفایہ قرار نہیں دیا. یہ جنازہ نہ پڑھے, یہ جمعہ نہ پڑھے, یہ عیدین نہیں پڑھے, چونکہ ان نمازوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہوگا, جماعت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. ان کا گھر سے باہر نکلنا فتنہ ہے, شیطان جھانک کے دیکھتا ہے, لوگوں کی نگاہیں کمزور ہوتی ہے, زناکاری کا فتنہ پنپ سکتا ہے, نگاہیں پھسلتی ہیں, آدمی کے ہاتھ پھسلتے ہیں. یہ پردے میں رہے, موٹی چادر اوڑھ کے رہے. یہ جب قبروں کے حاضری کے ارادے سے نکلتی ہے, اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, جب تک یہ واپس نہ آ جائے اس وقت تک لعنت برستی رہتی ہے. حضور کا فرمان اپنی جگہ, غوث کا فرمان اپنی جگہ, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اپنی جگہ. یہاں 5 ماں بہن بیٹیوں کو لے کے آستانے پہ آ گئے. ماں بیٹھ جاؤ, بیٹا بھی مانگو, بیٹی بھی مانگو, داماد بھی مانگو, مکان بھی مانگو. یعنی جو کام عورتیں مندروں میں کرتی ہے وہاں ساری مرادیں پانے کے لیے وہی کام یہ عورت ہے جن کو اپنے گھر میں سجدہ کرنا تھا, 2 رکعت نماز پڑھنا تھا. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے 50,000 بار یہ مزار کا چکر لگائے اور اجمیر جائیں, بغداد جائیں, دعا قبول نہیں ہوگی. جو اگر یہ عورت اپنے گھر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور آنچل اٹھا کے رب سے دعا کرے, جو اس دعا میں قبولیت ہے وہ آستانوں کے چکر لگانے میں کبھی نہیں ملے گی. شریعت تو یہ کہتی ہے, مگر یہ مولوی صاحب اپنی بیوی اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو لے کے آستانے گھمانے کے لیے آ گئے. شریعت کی مخالفت کی مذمت کرنی پڑے گی, ورنہ پھر وہی حال ہوگا. مسجدوں میں بھی عورتیں رہیں گی, مرد نہیں رہیں گے. جس طرح آج مزارات پہ مرد نہیں ہے, عورتوں کی بھیڑ ہے, چونکہ ان کو بہت کچھ چاہیے اسی لیے ان کی بھیڑ ہے. آپ ان سے کہہ دیں جب جمعہ کے لیے شریعت نے مسجد نہیں بلایا, عیدین کے لیے شریعت نے گھر سے باہر نہیں نکالا, تو کس شریعت نے تم کو کہہ دیا اپنے گھر سے باہر نکلو؟ وہی ایمان جب کمزور ہوتا ہے, یقین جب کھوکھلا ہوتا ہے, تو آدمی دنیا پانے کے لیے چاہے جہاں سے مل جائے افواہ پھیلا دی. فلاں درگاہ پہ ہم گئے تھے, بیٹا مل گیا, اب بھیڑ لگ گئی. 2-4 دلال لوگ رکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ ڈاکٹر نے خطرناک آپریشن کیا, کھوپڑی کو کھول دیا اور سب کو جوڑ دیا, یہ بندہ آپ کے سامنے ہے. اب بھیڑ لگ گئی. یہ 2-4 دلال چوک چوراہے پہ رہتے ہیں, یہ عامل ہے, ان کی تعویذ سے مجھ کو بیٹا بھی مل گیا, نوکری بھی مل گئی, اور یہ گاڑی 25 لاکھ کی انووا ان کی دعا تعویذ سے مل گئی ہے. اب بھیڑ لگ گئی. اب 2-4 دلال نے محنت کی 5 مہینہ, پھر بھیڑ لگ گئی. اگر یہاں پہ بھیڑ لگتی ہے 10,000 کی, مندروں میں وہاں کون سی سچائی کام کر رہی ہے, وہاں درختوں کے پاس کون سی سچائی کام کر رہی ہے؟ یہ انسان بھولا بھالا ہوتا ہے, انسان افواہوں پہ زور دیتا ہے. جہاں افواہ پھیل گئی آدمی توڑتا چلا جاتا ہے. مزارات پہ حاضری دینے کا سبب یہی ہے. حضور نے کہا تھا نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا, اب میں تم سے کہتا ہوں کہ فزوروہا, زیارت کیا کرو. کیوں کیا کرو؟ فإنہ یزہد فی الدنیا ویذکر الآخرہ, اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے زہد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, دنیا سے کی محبت سینے سے گھٹتی ہے, اور آخرت کی یاد دلاتی ہے قبروں کی حاضری. اتنا بڑا متقی پرہیزگار انسان, یہ بھی ان کو بھی موت نے اپنی چپیٹ میں لیا, یہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں. سب دن دنیا میں نہیں رہے, مجھے بھی دنیا میں سب دن نہیں رہنا ہے, مجھے بھی نیک اعمال سے آراستہ کرنا ہے. تو قبروں کی حاضری سے یہ آخرت کا مزاج ملتا ہے, موت کا مزاج ملتا ہے, اپنی موت یاد آتی ہے. تو جو قبر آخرت یاد دلاتی, اسی قبر کو میں نے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا. حضور نے کہا تھا شیخ زانن, یعنی دوسرا وہ شخص جس کی طرف اللہ نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا, جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا, جس کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلا شخص ہے ملک قذاب, جھوٹا سردار, جھوٹا بادشاہ. دوسرا شخص ہے بوڑھا زانی. اگر بڑھاپے میں زنا کرتا ہو, بڑھاپے میں چھوکری بازی کرتا ہو, بڑھاپے میں نظر کے سیکھنے کا کاروبار کرتا ہو, اس پر اللہ نگاہ رحمت نہیں ڈالے گا, اس کے لیے دردناک عذاب ہے, اللہ اسے کلام نہیں کرے گا. تیسرا شخص عائل مستکبرن, یعنی وہ غریب ہے جو مغرور ہے. ایک تو غریبی اس کو گھمنڈ کو توڑنے کے لیے کافی ہے,
فلاں آدمی کے پاس زمین مکان ہے، اس کے پاس نہیں ہے، یہ نرم رہتا، سافٹ رہتا۔ غریب مال نہیں ہے پھر بھی گھمنڈ کا پتلا ہے، مال نہیں ہے تو ان کو نرم رہنا چاہیے، مال نہیں ہے تو جھک کے چلنا چاہیے، گھر نہیں ہے تو سافٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ دنیاوی دولت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے پاس گھمنڈ بہت زیادہ ہے۔ ہم مولانا سے کم ہے کیا؟ ہم پیر سے کم ہے کیا؟ ہم فلاں سیٹ سے کم ہے کیا؟ ہم کیوں سلام کریں؟ سلام کرنا ایک سنت ہے، سلام کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، سلام کرنے سے 90 نیکیاں کرنے والے کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ سب کچھ نہیں، ہم کم ہے کیا؟ یعنی گھر میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، چھپر پہ گھاس نہیں ہے، بدن پہ اچھا کپڑا نہیں ہے، پھر بھی گھمنڈ ہے۔ حضور نے کہا کیا عائل مستکبرن، اگر کوئی دولت مند مغرور ہے وہاں ایک سبب ہے کہ دولت ہے اس لیے وہ اترا رہا ہے، جوانی میں کوئی گھمنڈی ہے ایک سبب ہے، لیکن یہاں غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، اس کے باوجود یہ مغرور ہے۔ اس کو تو جھکنا چاہیے، اس کو تو نارمل رہنا چاہیے، اس کو تو جینٹل رہنا چاہیے، جینٹلٹی سے کام لینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ اترا رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے وہ شخص جو غربت کے باوجود اتراتا ہو، مغرور بنتا ہو، فقیر ہے، بھیک مانگتا ہے، پھر بھی بولی میں گھمنڈ ہے، چال میں گھمنڈ ہے۔ حضور نے فرمایا عائلم مستکبرن، یعنی مغرور محتاج، مغرور محتاج، مغرور مزدور، مغرور بھکاری، مغرور حاجت مند، یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے قیامت کے دن نہ اللہ اس سے بات کرے گا، نہ اللہ رب العزت اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا۔ یہ 3 شخص ہیں جن کا اس صحیح صحائح ستہ کی حدیث میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث میں جو سرکار نے ذکر فرمایا، ملک کذاب، شیخ زانن، عائل مستکبرن، اس گھمنڈ کو دور کرنے کا ایک شاندار نسخہ ہے صبح و شام موت کو یاد کرنا، اپنی زندگی کو عارضی سمجھنا۔ اولیاء صالحین نے جو دنیا کو طلاق دے کے ایک اچھی زندگی گزاری، اس زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھنا۔ غوث اعظم کو منصب دیا گیا، آپ نے ٹھکرا دی۔ امام اعظم کو چیف جسٹس کی کرسی دی گئی، آپ نے ٹھکرا دی۔ جناب داؤد طائی سے ملنے خلیفہ بغداد چلے گئے، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ یعنی زہد سے کام لینا، یہ بزرگان دین کی زندگی کے مطالعے سے آدمی کو بھی دنیا کی بھوک مٹتی ہے، دنیا کی پیاس مٹتی ہے، دنیا کی چاہت مٹتی ہے۔ اسی گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے قبروں کی حاضری، دنیا کی چاہت کو مٹانے کے لیے قبروں کی حاضری، خواہشات کا جنگل دماغ کو نہ بنانے کے لیے مزارات کی حاضری، اولیاء صالحین کی صحبت میں بار بار جاتے رہنا۔ جب تک یہ کام تھا سماج میں جس طرف ڈھونڈیں نیک ملتے تھے، متقی ملتے تھے، پرہیزگار ملتے تھے۔ آج جس طرف نگاہ دوڑائیں گٹکا خور ملتا ہے، افیم کھانے والا ملتا ہے، چرسی ملتا ہے، بھنگی ملتا، افیم کھانے والا، صاحب چرس پینے والا، گٹکا کھانے والا، عالموں سے چڑھنے والا، ماں باپ کو گالی دینے والا، جھوٹ بولنے والا، ڈکیت، چاروں طرف بچے ہمارے اسی طرح سے بھرے ہیں سماج میں۔ ایک تلاش کریں ہزاروں ملتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جب قبروں پہ حاضری کا دوسرا ٹرینڈ تھا سماج میں، جس طرف دوڑ دیکھیں، رات کے آخری پہر میں جائیں، کہیں تہجد کی نماز ہے، کہیں عورتوں کی سسکیوں کی آواز ہے، کہیں جوان کے رونے کی آواز ہے، کہیں سے تلاوت، کہیں سے کلمہ، کہیں سے استغفار کی آواز آتی ہے۔ آج جس طرح نظر دوڑائیں کان میں تار ٹھوس کے، سر ہلا ہلا کے گانا سننے کا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیند خراب کر کے رات کے 4 بجے تک جاگ کر واٹس ایپ چلانا، یوٹیوب دیکھنا، انٹرنیٹ پہ نگاہیں چپکا کے گندی تصویریں دیکھنا، رات کو جاگنے میں اور دن کو سونے میں گزار دینا۔ رحمت کے فرشتے کے آنے کا ٹائم جب صبح ہوتا ہے اس ٹائم میں کتے کی طرح سو جانا اور دن کے 11 بجے اٹھنا۔ سماج جانوروں سے بھر گیا، گٹکا خوروں سے بھر گیا، لچوں لفنگوں سے بھر گیا، ڈکیتوں سے بھر گیا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سماج نیکوں سے بھر جائے، پرہیزگاروں سے بھر جائے، نمازیوں سے بھر جائے، تو اپنا ٹرینڈ بدلنا ہوگا، اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ جس طرح آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلتا، اسی لچے لفنگے کی نسل سے متقی نہیں پیدا ہوتا۔ جب عورتیں پرہیزگار پیدا ہوتی ہے 80 سال کی عمر میں بھی ان کے سر سے آنچل نہیں اترتا ہے، چہرے پہ غیر مرد کی نظر نہیں
پڑتی ہے جب باپ متقی پرہیزگار ہو تو ان کا بیٹا محبوب الہی پیدا ہوتا ہے. جب ماں 17 پارے قرآن کی حافظہ ہو اور باپ متقی ہو, بیٹا نائب غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے. صاف لفظوں میں جب ماں ہوں فاطمہ جیسی اور باپ ہوں علی جیسا تو بیٹا لفنگا نہیں, بیٹا نیکوں کا سردار امام حسن پیدا ہوتا ہے, امام حسین پیدا ہوتے ہیں. جب سماج کو تمنا ہو کہ میرا سماج نمازی سے بھر جائے تو عورتوں کو پردے میں رکھنا ہوگا, عورتوں کو موٹا دوپٹہ دینا ہوگا, عورتوں کو زناکاری سے بچانا ہوگا, خود اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی. جب زمین زرخیز ہوگی اور اس میں بیج ڈالنے والا مرد یا نیک ہوگا تو پھر اس سے جو فصل پیدا ہوگی وہ فصل لچی لفنگی فصل نہیں, کلیجہ کو ٹھنڈک پہنچانے والی اولاد پیدا ہوگی. چونکہ قدرت کا قانون ہے, زرخیز زمین سے اچھی فصل پیدا ہوتی ہے, بنجر زمین سے بالکل زمین فصل جل جاتی ہے. ماں باپ ہی ہیں اولاد کو جنم دینے والے. ماں مثل زمین کے ہے, باپ بیج ڈالنے والے کے مثل ہے. اور جب بیج بھی خراب ہو, زمین بھی خراب ہو تو فصل ناکارہ اور فصل جلی ہوئی پیدا ہوتی ہے. آج وہی اولاد جس کو دیکھنے کے بعد دل جلتا ہے, سماج جلتا ہے, اور آدمی کا مستقبل جس سے وابستہ ہو, مستقبل کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے. اچھی اولاد چاہیے. شادی بیاہ کی غلیظ رسموں کو ختم کرنا پڑے گا, سادگی اپنانی پڑے گی. لڑکی کا صرف لڑکی کی ناک اور چہرہ نہیں دیکھنا پڑے گا, لڑکی کے دین کو دیکھنا پڑے گا. لڑکی کو دعائے قنوت یاد ہے یا نہیں, آیت الکرسی یاد ہے یا نہیں, درود تاج یاد ہے کہ نہیں, وہ درود غوثیہ یاد ہے کہ نہیں, درود رسولیہ یاد ہے کہ نہیں. یہ ساری چیزیں شادی بیاہ میں تلاش کرنی پڑیں گی. لڑکی کی ماں کیسی ہے, لڑکی کیسی ہے, اور پھر ان کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں, نقاب اور حجاب ہے یا نہیں, ان کے گھر کا کلچر کیسا ہے. یہ نہیں صرف مال دیکھنا ہے اور ناک اور نقشہ دیکھنا ہے, چاہے اندر کیریکٹر چاہے انتہائی مکروہ کردار ہو, اس سے بحث نہیں. صرف لذت حاصل کرنے کے لیے چہرہ اچھا ہو, چاہے اس کے بعد چاہے ساری زندگی چلتی رہے, وہ سب گوارا ہے. مگر جیسے خواہشات کے غلام ہم بن گئے, آ گئی بریانی تو گردن تک دبا دیا, چاہے 4 دن تک لوز موشن ہوتا رہے اور باتھ روم دوڑتے رہے اور دوائی کھاتے رہے, وہ چلے گا. مگر ابھی نظر کی ہوس ہے کہ بریانی اچھی ہے کھا لینا ہے, یہ زبان کا چٹخارا, یہ نظر کی ہوس بجھتی نہیں. اسی طرح ایک دن کا غلط فیصلہ 80-90 سال تک ہی نہیں کئی نسلوں کو رولاتا ہے. اگر لڑکی کے تعلق سے غلط فیصلہ ہو گیا, وہ دلہن بن کے گھر آ گئی, کردار اچھا نہ ہو, ضدی اور چڑیل ہو, نسلیں تباہ ہو جاتی ہے. صرف نگاہ کا چٹخارا نہیں چاہیے, زبان کا چٹخارا نہیں. حضور نے کہا ہے لڑکیوں میں دین کو ترجیح دینا, اخلاق کو ترجیح دینا. لڑکوں کے تعلق سے حضور نے صاف کہا والا امتن سودا ذات دین افضل, دیندار کالی کلوٹی عورت تیرے لیے بہتر ہے, چونکہ یہ دائمی ہے, پرماننٹ ہے, اور حسن ظاہری یہ عارضی ہے, پرویزنل ہے, چھنیک ہے, چند دن کی لذتیں ہیں. دائمی آرام کے لیے دین کو ترجیح دینا پڑے گا. گھر میں دین ہو, شادی بیاہ میں دین ہو, عقیقہ ختنہ میں دین ہو, مزارات پہ دین ہو, ولیمہ میں دین ہو, منگنی میں دین ہو, کارڈ کی چھپائی میں دین ہو, ڈیکوریشن میں دین ہو. دین جہاں رہے گا اللہ کی مدد بھی ہوگی, مصطفیٰ کی مدد بھی ہوگی, اولیاء و صالحین کی نگاہ رحمت بھی ہوگی. اور جہاں دین سے ہٹ کے عقیقہ ختنہ ہو باعث وبال, مزارات کی حاضری ہو باعث وبال, جہاں دین سے ہٹ کے شادی بیاہ ہو فتنہ و فساد, لڑائی جھگڑے کا ذریعہ ہے. ساری دنیا سے کٹ کے مصطفیٰ سے لو لگا کے زندگی کے ہر ڈپارٹ میں, ہر شعبے میں حضور کی سنتوں کو نگاہوں کے سامنے لائیے, اسلامک لائف گزاریے. پھر دیکھیے جھوپڑی میں بادشاہوں کے محل سے بڑھ کے سکون ملے گا, موٹے چھوٹے کپڑے میں بھی راحت ملے گی. پھر دیکھیے صاف سوکھی روٹی میں بھی بادشاہوں جیسا سکون ملے گا, چونکہ سکون تو دینے والا اللہ ہے, چین دینے والا اللہ ہے, راحت دینے والا اللہ ہے. حضور سے ہٹ کے جینا یہ دونوں جہان کی تباہی کا ذریعہ ہے, حضور سے وابستہ ہو کے جینا دونوں جہان کے سکون کا ذریعہ ہے. بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دن ہما اوست گر پو نہ رسیدی تمام بول حبیست. دنیا والا کچھ بھی کرے ہم کو اس سے کیا مطلب ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی, آپ کو بھی, میری ساری ماں بہن بیٹیوں کو بھی, دنیا کے سارے مسلمانوں کو دنیاوی بھیڑ بھاڑ سے غالب آ کر نہیں,
حدیث قرآن کی روشنی میں صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کے زور سے بولیے آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کے قدموں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار میرے ساتھ مل کے زور سے پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے لا الہ الا اللہ، اس قدر زور سے بولیں کہ وسیم منافق کافر کا سینہ ہل جائے۔ زور سے بولیں لا الہ الا اللہ، اور چیخ چلا کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ۔